آج میں جن کے ساتھ بیٹھا ہوں ان کے بارے میں اگر میں آسان لفظوں میں اور مختصر لفظوں میں بتاؤں تو اتنا ہی ہے۔ پاکستان کی جب بھی عدالتی تاریخ لکھی جائے گی، عدلیہ کی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ ان کے بغیر ادھوری ہوگی۔ آج میں ہوں دی ون اینڈ اونلی افتخار چودھری صاحب کے ساتھ۔ 9 مارچ ہے، بروز جمعہ ہے، 2007 کی صبح تھی جب ایک تاریخی ملاقات، جب صدر پرویز مشرف صاحب کی طرف سے آپ کو بلاوا آیا۔ کب پیغام ملا، کس نے پیغام دیا اس ملاقات کا؟ جب آپ پہنچے سر تو کون کون تھے اس وقت وہاں؟ ہمارا رنر ایک ہوتا ہے گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، جی اس نے نہیں کھولا، یہ دروازہ پرویز مشرف صاحب نے خود کھولا اور ان کے پاؤں کے ٹھڈے کی آواز بھی مجھے آئی۔ ان کے پاس کچھ پرچیاں تھیں، مجھے کہنے لگے ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے، لیکن آپ کی بڑی کمپلینٹس ہیں۔ ریئلی آئی واز اسٹنڈ، میں نے کہا کیا کمپلینٹس ہیں؟ مجھے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اور آپ کا تو ریلیشن شپ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ریزائن دے دیں، تو آپ کو کسی جگہ ہم اکوموڈیٹ کر لیں گے۔ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہو نا، دس از آل ربش اینڈ آئی ڈینائی۔ جب اس میں نے یہ بات کی نا، اس کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا، تو پھر آپ کو ریفرنس بھگتنا پڑے گا۔ میں نے کہا I'm ready for that۔ باہر جب میں نکلا تو میرا ڈرائیور گاڑی لے کر پورچ میں آیا، میرا سٹاف آفیسر نہیں تھا صاحب۔ میں نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ کہتے جی ان کو ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے صرف گاڑی دی، اور ساتھ ہی اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہتا سر وہ نعیم بخاری صاحب نے جو خط لکھا تھا، بدعنوانی کے الزامات لگائے تھے، یہی صدارتی ریفرنس کی بنیاد بنا تھا۔ چودھری شجاعت حسین جب معاملہ ہوا، باہر نکلے، گھر آئے، نظر بند ہو گئے، ایک وقت آیا کہ چودھری شجاعت حسین نے مصالحت کروانے کی کوشش کی۔ یہ وقت نہیں، اسی دن شام کو۔ اچھا، پرویز مشرف صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ چیف جسٹس بننے کے لیے سفارشیں لڑوایا کرتے تھے، وفاداری کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ وہ پرویز مشرف جسے آپ نے ظفر علی شاہ کیس میں وردی سمیت 3 سال کا وقت دیا، ایک طرح سے مارشل لا کو تحفظ دیا، ایک طرح سے پرویز مشرف صاحب کو آئینی ترمیم کرنے کا بھی موقع فراہم کیا، اس پرویز مشرف سے آپ کے کیسے معاملات بگڑ گئے؟ جنرل پرویز مشرف صاحب کے مارشل لا کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے جج بنے۔ 5 ججز نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، آپ نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا، کیوں؟ ظفر علی شاہ کیس پہ کبھی آپ کو کوئی پچھتاوا یا ندامت؟ سر، دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ ایک فوجی آمر کو جج بیٹھ کر ویلیڈیٹ کریں، اس کو تحفظ دیں، اس کو 3 سال دیں؟ جی ہے کہ پتہ نہیں کون کا سے کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے رجسٹر نہیں کیا، آپ نے مشرف کا ساتھ دیا۔ مارشل لا لگایا، پرویز مشرف پر مقدمہ چلتا ہے، ان کو سزا ہوتی ہے آرٹیکل 6 میں، اور آرٹیکل 6 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ساتھ دے گا، جو آئین توڑنے میں جو ان سہولت کار ہوگا، ان کے ساتھیوں پر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ان سارے ججز پر آرٹیکل 6 سے لگنا چاہیے جنہوں نے پرویز مشرف کو 3 سال دیے۔ ایوان صدر کیوں گئے؟ جسٹس عبدالرشید صاحب کا نام سنا ہے، لیاقت علی خان ملنا چاہتے تھے، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میرے پاس ان کے مقدمات ہیں حکومت کے، اور آپ ہر روز پہنچ جاتے تھے صدر صاحب کو ملنے۔ وکلا موومنٹ، لانگ مارچ اور آپ کے خطابات، اس ساری موومنٹ کا سپانسر کون تھا؟ کس نے فنڈنگ کی تھی؟ اس کا سارا سپانسر تھا سر، آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نااہل کر کے گھر بھجوا دیا، یہ کروڑوں ووٹرز کی توہین نہیں؟
ایک प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जून 2012 में। मलिक रियाज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हाथ में कुरान पकड़कर और 3 सवाल पूछते हैं आपसे। चीफ जस्टिस साहब बताएं कि रात के अंधेरे में इनकी और मेरी कितनी मुलाकातें हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक और जज भी शामिल थे, और क्या इन मुलाकातों में अरसलान इफ्तिखार नहीं था। हाथ में कुरान पकड़कर कोई झूठ बोल सकते? उसने कहा, पहले इसको रुक, आप हाथ में कुरान पकड़ के कह सकते हैं कि ये झूठा केस है? मैं क्यों कुरान इस तरह के मामलात में लोगों के लिए उठाऊं? चीफ जस्टिस ने अरसलान इफ्तिखार केस में सबूत देखने से इनकार कर दिया, क्यों? – 2010 और 2011 के दौरान 34 करोड़ 25 लाख रकम ज़बरदस्ती ली। आपके बेटे ने मलिक रियाज साहब से बरतानिया और मोंटी कार्लो के दौरों के दौरान उठने वाले अखराजात के केस ख़त्म हो चुका, सारा कुछ हो गया। आज आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह सकते हैं ये अल्लाह वाली बात ना करे ना कुरान। फकीर मोहम्मद रजिस्ट्रार थे, ये उन्हीं ने उनके जवाब दिया था। तो उन्होंने कहा माजूली के दौरान चीफ जस्टिस की मलिक रियाज से 2-3 मुलाकातें हुई। ने किसको जवाब दिया था? प्रेस को। कहाँ पर? कौन सी प्रेस? मैं आपको दिखा दूं, सुन लीजिएगा। ये आपने कहा, चूंकि कहा कि रजिस्ट्रार साहब ने साफियों से बात नहीं की, वो कभी भी नहीं करते, तो बीबीसी से की 12 जून 2012 को की, मंगल वाले दिन की, और नामा निगार था शहजाद मलिक। अबे मलिक रियाज के पीछे आप किधर से आगे चल? पिछले 3 सालों में आइन टूटा है, सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा हमले किए गए हैं, जजेस की किरदार कुशी हुई है, अदलिया बेतुकीर हुई है, आज़ाद अदलिया ख़त्म हुई है, आइन कानून का भरम ख़त्म हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले नहीं माने गए। मगर पिछले 3 सालों में इफ्तिखार चौधरी को हमने ना बाहर निकले देखा, ना कोई बयान देखा। इस मुल्क का आइन और कानून और सुपरमेसी के लिए मेरी जान भी हाजिर है। कौन सी सुप्रीमेसी? मैं इंडिविजुअली उसमें कुछ कर नहीं सकता। एक बयान तो दे सकते हैं। जब कोई आइंदा होगा आप मेरी जरा तवज्जो मबजूर कराना, मैं बयान आपको दे दूंगा। ये 26वीं आईनी तरमीम ठीक है? उसका केस पेंडिंग है, मैंने आपको पहले कह दिया। इलेक्शन वक्त पे नहीं हो, ठीक है? वो इसलिए कि उसको रेक्टिफाई खुद सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, 90 दिन में इलेक्शन करवा दिया। माशाल्लाह, तो फिर तो सारा कुछ ही ठीक है। तो ठीक है ना। आपने एक तोहफा दिया इस मुल्क को, और उसका नाम है काजी फायज ईसा। मैंने कैसे दिया? एक दिन भी बंदा जज नहीं बना, आपने डायरेक्ट पकड़ के चीफ जस्टिस लगा दिया। अदल के ऐवानों में सुन लो, असल मुनसिफ फिर आएंगे, रोटी कपड़ा और घर अपना लोगों को हम दिलवाएंगे। आटा बिजली पानी ईंधन सबको सस्ते दाम मिलेगा, बेरोजगारों को हर मुमकिन रोजगार और काम मिलेगा। रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। किधर गए वो मुनसिफ, किधर गए एतजाज हसन, किधर गए वो सब वादे। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिनके साथ बैठा हूँ उनके बारे में अगर मैं आसान लफ्ज़ों में और मुख्तसर लफ्ज़ों में बताऊँ तो इतना ही है कि पाकिस्तान की जब भी अदालती तारीख़ लिखी जाएगी, अदलिया की तारीख़ लिखी जाएगी, तो वो इनके बगैर अधूरी होगी। अब उस तारीख़ में ये हीरो होंगे या विलन होंगे, ये पाकिस्तान में कहना कुछ मुश्किल है, क्योंकि यहाँ अभी तक ये तय नहीं हुआ कि हमारा हीरो मोहम्मद बिन कासिम है या राजा दाहिर है, या महमूद गजनवी लुटेरा है, या हमने उनके महमूद साहब गजनवी साहब के नामों पर मिसाइल रखे हुए हैं, यानी हीरो है या लुटेरा है महमूद गजनवी। और वैसे भी हम बहसीयत कौम एक सूरजमुखी कौम है। चढ़ते सूरज को सलाम और लांदे सूरज मतलब गरूब हुए सूरज को सारी बुराइयां हम जो जाता है उसके खाते में डाल देते हैं। ये ज़हनों में रहे कि कायदे आज़म साहब हों, फातिमा जना साहिबा हों, डॉक्टर अब्दुल कदीर हों, डॉक्टर अब्दुलसलाम हों, अब्दुस्तारीदी हों, हमने किसी को नहीं बख्शा। और हमारा इस वक्त बदकिस्मती है कि हमारा कोई मुश्तरका रोल मॉडल नहीं, कोई मुश्तरका हीरो नहीं। आज मैं हूँ द वन एंड ओनली इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और मेरा ख्याल है ये आपका पहला बाकायदा पॉडकास्ट है। बड़ी साहब बड़ी मेहरबानी, और सबसे पहले तो मैं आपको 2 मुबारकबाद दूंगा। जी सर।
ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا کرم کیا. جی سر. سارے کی زندگی میں یہی کچھ ہوتا ہے. جی سر. آپ کی ماشاءاللہ دوسری انگیجمنٹ ہو گئی, نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی. جی سر. اب انتظار ہم کر رہے ہیں کب ولیمہ پر بلائیں گے. جی سر. مجھے امید ہے کم از کم میرا نام آپ میں سے نہیں کریں گے, ڈیفینیٹلی. جیسے میرا اور آپ کا تعلق رہا ہے. جی جی سر. اور دوسری مبارکباد کہ یہ جو آپ نے سوشل میڈیا پر جی سر اپنے آپ کو ایکٹیو کیا ہے, اور جس طرح تمام سوشل میڈیا کی مطلب آج کل مطلب ایکٹیویٹیز بڑی ہوئی ہیں, اس میں آپ فلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہو. اور میرا خیال ہے جو کہ میرے نالج میں ہے, پتہ نہیں درست ہے, کہ 8-10 لاکھ سے اوپر آپ کے ویورز ہیں ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. جی سر. جہاں پر بھی اللہ کا شکر ہے یہ دیکھا جاتا ہے اور آپ کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. یہ میرا پہلا نہیں ہوگا, کیونکہ چھوٹے چھوٹے جب پروگرام ہوا کرتے تھے تو اکثر میں ٹی وی پر اپنے پروگرام کرتا تھا, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا اور میرا ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو ہو جو کہ آج اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں. جی سر. اچھا سر, بات شروع کرتے ہیں 9 مارچ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو 9 مارچ ہے, بروز جمعہ ہے, 2007 کی صبح تھی. جی. جب ایک تاریخی ملاقات, جب صدر پرویز مشرف صاحب کی طرف سے آپ کو بلاوا آیا, کب پیغام ملا, کس نے پیغام دیا اس ملاقات کا؟ یہ سب سے پہلے تھوڑی سی کریکشن کر لیتے ہیں, یہ دوپہر صبح کا وقت نہیں تھا, یہ دوپہر کا وقت تھا. جی سر. اور بلاوا ایز سچ نہیں آتا کسی طرف سے بھی, ایشوز کچھ ہوا کرتے تھے جو کہ ہم کو ڈسکس کرنے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت تک ابھی تک 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی. جی سر. اور 18ویں ترمیم کے بیشتر کچھ جو کنسلٹیشن ہوا کرتی تھی میننگ فل, وہ پریزیڈنٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان ہوتی تھی. ان دنوں میں کچھ 1-2 کیس پینڈنگ تھے جن کے لیے ان کے سٹاف کو وہاں کہا گیا تھا. وہ جنرل جاوید صاحب شاید ہوا کرتے تھے, حامد جاوید صاحب. حامد جاوید صاحب. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فرائیڈے کو بیفور جمعہ پریئر پھر جو ہے نا کچھ ہم اکوموڈیٹ کریں گے. میں نے ان سے کہا دیکھو, میں کورٹ کا کام اپنا نہیں چھوڑتا ہوں, میں اپنا کورٹ کا کام ختم کر کے آؤں گا, اور جس وقت بھی کورٹ کا کام ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی اچھا پھر ٹھیک ہے, آپ کا رجسٹرار ہمیں بتا دے, کیونکہ ہم نے پرائم منسٹر کو بھی بلانا, یہ بھی انہوں نے مجھے کہا. ادروائز نارملی اس کنسلٹیشن میں پرائم منسٹر نہیں ہوا کرتے تھے. اچھا مجھے کوئی ایسا کوئی نہیں تھا. جب ان کا وہ ہو گیا, ہم نے سیٹل کیا اپنا کام شام کر کر, میں وہاں جب پہنچ گیا تو اس وقت میرا خیال 12:00 ہوئے تھے, ابھی تک جو ہے مطلب جمعہ پریئرز نہیں ہوئی تھی. تو اس طریقے سے میرا وہاں پر جانا ہوا. اچھا, جب آپ پہنچے سر آرمی ہاؤس تو کون کون تھے اس وقت وہاں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے بڈی صاحب. ہاں. آرڈینریلی اس سے پیشتر جب کبھی اس قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں, یہ میٹنگ اکثر انویریبلی ہوتی رہتی ہیں. جی جی. اب لیکن سسٹم ڈیفرنٹ آ گیا نا. جب اس قسم کی میٹنگز ہوتی تھی تو میں سیدھا جیسی گاڑی سے اترتا تھا, ان کا جو بھی کوئی ایم ایس یا کوئی ہوتا تھا مجھے ریسیو کرتا تھا, اور ڈائریکٹ مجھے پریزیڈنٹ صاحب کا جو آفس ہے چیمبر وہاں لے جاتا تھا. اور وہاں پریزیڈنٹ صاحب اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر صوفے کی طرف آ کر مجھے ریسیو کرتے تھے, اور وہاں بیٹھ کر پھر جو بھی ہمارا بزنس ہوتا تھا وہ کرتے تھے. اس دن کیا ہوا, وہی بندہ, میں اس کو ریکگنائز کرتا ہوں, شاید پتہ نہیں ابھی نوکری میں ہوگا یا نہیں مجھے نہیں پتا, اس نے کہا کہ سر آپ ادھر انتظار کریں. اچھا, میں نے کہا کہاں میں انتظار کروں؟ اس نے دروازہ کھول دیا. وہ جو ایک ان کا پروٹوکول ہے وہ فل پروٹوکول ہے, سلوٹ بھی لگاتے ہیں اور جو وہ سارا نا وہ. اچھا, جا کر میں بیٹھ گیا. میں بیٹھا تو کمرہ بڑا خالی سا. مجھے تھوڑی سی دل میں یہ خیال ہے کہ آج کیا ہوا, لیکن مجھے ایک شک پڑا. میں نے کہا میری جو گاڑی تھی اس سے آگے جو گاڑیاں تھیں اس میں پرائم منسٹر ٹریول کر رہے تھے. پاسبلٹی یہ ہے, کیونکہ ان کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس میٹنگ میں آنا ہے, پاسبلٹی یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب مجھ سے پہلے آ گئے ہیں اور وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے چیمبر میں چلے گئے. شوکت عزیز صاحب تھے. جی شوکت عزیز صاحب. جی جی. میں نے کہا اس وجہ سے اب جیسے فارغ ہوں گے یا وہ مجھے بلا لیں گے, یا ویسے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم مسلمان ہیں, جب انسان فوت ہو جاتا ہے ہم کسی کے پیچھے باتیں نہیں کرتے. جی جی.
अदरवाइज परवेज मुशर्रफ बड़ा कर्टियस आदमी था, जी। उसमें ये नहीं था कि वो कोई किसी के साथ किसी को लेट डाउन करे इस तरह की बात। वो जब भी मैं जाता था फुल प्रोटोकॉल के साथ गेट खोल कर खुद मुझे रिसीव किया करते थे। तो मैंने समझा कि ये शायद आज कोई इनकी इंटरनल भी होगी या फिर मेरे साथ भी होगी, इस वजह से मैं वहाँ उस कमरे में बैठ गया। तो वो जो कमरा था बड़ा खासा ठीक ठाक, और आपको पता है कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन की तो फिर जैसे अब हम जितने भी विदिन अपने लिमिटेड मीन इस कमरे में सोफे कुर्सियाँ रखते हैं, उन्होंने बड़ा ठीक ठाक। तो ये मैं सरप्राइज मुझे था कि ये इस कमरे में मुझे क्यों बिठाया गया। आप बैठ गए कितनी देर? खड़े तो नहीं होना, मैंने लेटना था, मैंने बैठना ही था। कितनी देर बैठे रहे? नहीं ज्यादा नहीं, कोई मेरे ख्याल 6-7 मिनट भी नहीं होंगे। अच्छा, फिर कौन आया? नहीं, फिर कौन नहीं आया, कौन नहीं, ये ना कहें कितने लोग आए, यूं कहें। जी जी सर, उसी कमरे में आ गए। मैंने कहा कि शायद आपको उस कमरे से कहीं नहीं, नॉट एट ऑल, उसी जगह पे। अच्छा, कौन कौन आए फिर? कमरे का वो देखें, कमरे का दरवाजा जो खोलने का था ना, जी जी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, दरवाजा वो जो होता है ना, हमारा रनर एक होता है गेट पे खड़ा होता है, जी जी, उसने नहीं खोला। ये दरवाजा परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद खोला, और उनके पाँव के ठुड्डे की आवाज भी मुझे आई। अच्छा, अपने पाँव के ठुड्डे से उन्होंने दरवाजा खोला? हाथ भी लगा, हाँ, लेकिन ठैक। अच्छा, वो कमरा ऐसा है ना कि जैसे इधर मैं आपको नहीं बता सकता, हाँ वो कमरा देखें, वो शीशे ऊपर लगे होते हैं ना, हाँ, वो फिर नीचे लकड़ी होती। जी जी, वो दरवाजा एकदम पुराने स्टाइल के दरवाजे होते, टक टक टक। हाँ हाँ, मैंने कहा यार। अच्छा, परवेज मुशर्रफ साहब अंदर आए, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, शौकत अजीज साहब। जी, शौकत अजीज साहब, और उसके बाद DGMI आ गए, फिर उसके बाद नदीम अंजुम साहब आ गए, जी, अशफाक परवेज कियानी साहब आ गए, फिर हमारे हामिद जावेद साहब आ गए, चीफ ऑफ स्टाफ हो गई है शायद, जी, चीफ ऑफ स्टाफ, वो भी आ गए। उनके वहाँ डिप्टी जो MS थे वो भी आ गए। IB के एक इजाज शाह होते थे, ब्रिगेडियर इजाज शाह। आप नाम वैसे आपके रैंक आपको खूब याद है। जी ब्रिगेडियर इजाज साहब भी आ गए, और भी एक दो कोई मतलब मे बी के ब्रिगेडियर्स और जनरल के उसके रैंक के थे। जी, ये सारे एकदम अंदर आ गए, और उसके साथ ही जैसे हमारे कैमरा नहीं आ जाते हैं, ठक ठक कैमरे अंदर आ गए। अच्छा, वो इत्तेफाक की बात यह है कि जहाँ पर मैं बैठा था ना, वो टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर, सॉरी जो सोफा है बड़ा ना, प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट सिंगल चेयर पे बैठा था, और मैं उधर उसके साथ। जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो उस तरफ अपोजिट साइड पे। हालांकि प्रोटोकॉल में ये होना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि प्रोटोकॉल ज्यादा है, वो उस जगह प्रेसिडेंट के करीब बैठता जिधर मुझे बिठाया गया, लेकिन वो मैं वहीं बैठा रहा, ये वहाँ साइड में आकर बैठ गए। और ये काफ़ी कैमरे शैमरे, और उसके बाद ये स्टोरी शुरू। क्या कहा, यानी बात किस तरह शुरू? नहीं, बात तो मैंने शुरू की ना। क्या कहा आपने? हाल पैसे कैसे ठीक हैं, ये है वो है। जो मेरा ऑब्जेक्ट था, जिस पर्पज़ के लिए मैं गया था, मैंने कहा कि वो जो है ना, ये इसका इशू है, और ये इसको करना है या क्या नहीं करना है। मतलब कोई थोड़ा ओथ होता है ना, जी, तो किसी के मुतालिक था। जी, नीड नॉट टू डिस्क्लोज, क्योंकि वो बंदा भी सुने तो क्या यार मुझे क्यों करना है। जी, डेफिनेटली डजंट लुक। आपने अपने वो जो डिस्कस जी सारा, मैं उसको, मेरे पास फाइल भी थी, वो हम अपनी फाइलें लेकर जाते हैं, ऐसे सच कोई नहीं, कोई मेरी कोई नहीं वैसे वो। तो वो उन्होंने सारी बात सुनी, जैसे मैं और आप ऐसे टांग पे टांग रखकर बैठे ना, ऐसे बैठे। अच्छा, तो थोड़ी देर के बाद उनके पास कुछ पर्चियां थी। अच्छा, अब मुझे ये गुमान होता है कि शायद वो पर्चियां उनको किसी ने पकड़वाई हुई थी, वो खुद ऐसा नहीं था, क्योंकि वो एक पर्ची देखते थे, फिर दूसरी देखते थे, एक पर्ची देखते थे। मुझे कहने लगे हाँ ये तो ठीक है, ये तो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन आपकी बड़ी कंप्लेंट्स हैं। रियली आई वाज स्टन्ड। मैंने कहा क्या कंप्लेंट्स हैं? फिर उन्होंने वो जो था ना, वो जो मेरा रेफरेंस जो बाद में बनाया था, उसकी एक एक जो है ना आइटम पढ़कर करनी शुरू कर दी कि वो फलाज केस में आपने ये किया। मैंने कहा केस जज नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट करती है। फला मामला आपका ऐसे हुआ था,
آپ جب گئے تھے لندن میں تو کسی کا نام لیا, آپ اس کے پاس جو ٹھہرے تھے اور وہاں سے جو ہے نا ان کے بڑے کیسز آپ کے پاس چل رہے تھے, اس قسم کی 2 4 5 باتیں جو ہیں. اور جب کوئٹہ میں چیف جسٹس تھے تو وہاں پر بھی آپ کے کچھ معاملات ٹھیک نہیں تھے. پیٹرول آپ ڈلواتے تھے؟ نہیں, پیٹرول اس تک پیٹرول کا قصہ نہیں تھا, وہ پیٹرول سے بہت. بٹی صاحب آپ بھی چھوٹی باتوں پر جاتے ہیں نا, کوئی بڑی بات کریں. اچھا خیر یار, یہ ریئلی آئی واز سرپرائز. اب تو کیا کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہمارا اور آپ کا تو ریلیشن شپ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ریزائن دے دیں, تو آپ کو کسی جگہ ہم اکوموڈیٹ کر لیں گے. میں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب ایک بات میری سنیں. اچھا, میں بڑی فرینکلی بات کرتا تھا ان کے ساتھ. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہو نا, دس از آل ربش اینڈ آئی ڈینائی. جب اس میں نے یہ بات کی نا, اس کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا. تو پھر آپ کو ریفرنس بھگتنا پڑے گا. یو ہیو ٹو فیس دا ریفرنس. میں نے کہا آئی ایم ریڈی فار دیٹ. اچھا, جب یہ میں نے کہا, پھر سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. کچھ کے منہ پر وداؤٹ ٹیکنگ نیم زیادہ پریشانی نہیں تھی. کچھ جو ایکٹر ہوتے ہیں نا, بعض ٹائم ایک ہوتا ہے, جیسے اب آپ کے جو لڑکے ہیں, کسی کی ڈیوٹی آپ نے لگائی ہوگی نا کہ تم یہ کرنا ہے, جو وہ تھے نا وہ کہتے ہیں یار یہ ڈرامہ تو فلاپ ہو گیا. They were worried. I will not take their names. They were worried کہ یہ کیا ہوا. خیر جی, تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلے گئے. سارا یہ وہ کیا کہتے ہیں ان کا, جتنے بھی لوگ ساتھ آئے تھے, بریگیڈیئر جنرل, ایکسیپٹ وہ جو تھے نا اس وقت جنرل صاحب, کیانی صاحب, ہی ریمین سیٹڈ اوور دیئر. وہ نہیں اٹھ کر گئے. پھر یہ سارے چلے گئے. پھر جب سر چلے گئے تو پھر انہوں نے, آپ کو ان کے ہاتھوں کو پتہ ہے وہ سگار پیتے ہیں, سگار نکالی بس وہ. اچھا, مجھے بھی کئی دفعہ کہتے تھے, تو میں جب کبھی ملتے میں نہیں, میں سگار یا سگریٹ بھی نہیں پیتا. خیر کہتے پیو یار ٹھیک ہے. اس کو بیل دی تو بیٹ مین باہر سے آ گیا. اس کو کہا کہ یار لاؤ کافی لاؤ, کچھ لاؤ. چیف صاحب, اچھا مجھے سر میں کافی کا تھوڑا بہت شوق ہے مجھے. کہتے ہیں نہیں مجھے پتا آپ کافی پیتے ہوئے ہو. خیر بھی ہم نے کافی شافی پی, کوئی 10-15 منٹ گزر گئے. اس میں کوئی بات نہیں کی, ایبسلیوٹلی نہیں. اور بس کہ اپنے وہ کام سے لگے رہے, وہ کبھی بریف کیس کھول کر یہ وہ کچھ کر کے تھوڑی دیر بعد اچھا چلیں. کہتے سر دیکھتے ہیں پھر یہ کیا ہوتا ہے. اوکے, ہاتھ ساتھ ملایا, اٹھ کے چلے گئے. پھر I was kept for about 5 hours, maybe more than that. 5 hours اسی روم میں؟ جی اسی روم میں. And nobody was coming in between. وہ میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں. انسان ہے نا, ہیومن بینگ. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے کہ ابھی تک نہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ جو ہیں آپ نے جو ہے نا فیس کرنا ہے, کیا کہتے ہیں وہ ریفرنس, یا ادھر سے اٹھ کر جانا ہے یا بیٹھنا ہے. چلو میں نے کہا میں اٹھ کر جاتا ہوں. تو وہ جو ہے نا میں, اچھا جیسے میں نے دروازہ کھولا میں باہر نکلا. جیسے میں باہر نکلا تو وہ ایک لیفٹیننٹ کرنل ہوتے تھے ان کے سی وی میں, اچھا سا نام تھا ان کا. وہ آئے, کہتے سر آپ تشریف رکھے. میں نے کہا مجھے جو ہے نا واش روم جانا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر انہوں نے گائیڈ کیا, اس کمرے میں کونے میں واش روم بھی تھا. تو پھر میں نے کہا اب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیں. پرہیپس دے ور مطلب کنسلٹنگ, پونڈرنگ, جن لوگوں نے اس کو مطلب بلٹ اپ کیا تھا نا. بعد میں تو آپ کو یہ پتہ چلا نا کہ یہ ساری بلٹ اپ سٹوری تھی ٹو ریموو می فرام دی پوسٹ آف دا چیف جسٹس. یہ بات ہوتی گئی. پھر کافی ٹائم, خیر میں بھی تسلی سے اللہ کا نام لے کر, بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بٹی صاحب, مجھے ہر چیز کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اور مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت پائس ہوں یا کچھ ہوں, بہت گناہ گار آدمی ہوں, لیکن مجھے تسلی ہوتی ہے کچھ نہیں ہوگا. 5 گھنٹے آپ بیٹھے رہے؟ جی جی, اس میں ایک دفعہ ایک بریک آئی نا, واش روم میں, اور اس دن وہ باہر اذان آ رہی تھی, اللہ اکبر, اور اس کے بعد خطبہ بھی ہو رہا تھا. اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد موومنٹ پتہ چلی اور یہ اور وہ. پھر اس وقت وہی صاحب آئے, وہ اندر کہنے کہ وہ تھوڑی دیر آپ کو اور انتظار کرنا پڑے گا. تو جو ہے نا پریزیڈنٹ صاحب تو, جنرل صاحب ادھر کہتے ہیں ان کو, جنرل صاحب تو چلے گئے, ان کو کراچی جانا تھا. یار میں نے کہا یہ کیا بات ہے. اچھا
خیر میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا. بیٹھنے کے بعد وہ جو تھے DGMI, آپ نے بھی نام لیا ان کا, اجاز جی ندیم اجاز, ہاں ندیم, وہ تشریف لائے. وہ کہنے لگے سر آئی ایم سوری, جو ہے نا ہم نے آپ کو ڈپوز کر دیا ہے اور ابھی آپ کے خلاف ریفرنس, تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری. وہ خیر کوئی بات نہیں. تو پھر میں نکلا, کیونکہ اس وقت تو میں جب ڈپوز ہو گیا تھا دے ہیڈ نو اتھارٹی ٹو مطلب ریٹین می اوور دیئر, آئی شوڈ لیو دیٹ روم. باہر جب میں نکلا تو میرا ڈرائیور گاڑی لے کر اس پورچ میں آیا. میرا اسٹاف آفیسر نہیں تھا ساتھ, تو میں نے کہا کہ وہ کہاں ہے حمید صاحب. کہتے جی ان کو ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے, مجھے صرف گاڑی. اور ساتھ ہی اس کے آنکھوں میں آنسو تھے. جو ہے نا آپ کے لوئل لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں زندگی. کیا ہوا؟ میں نے کہا. کہتا سر وہ گاڑی کا فلیگ انہوں نے اتار لیا دونوں. اچھا کوئی بات نہیں. اور جب گیٹ پر ہم گئے تو وہاں سے وہ جو ہمارا اسٹاف آفیسر تھا, ہی واز الاؤڈ ٹو سٹ ان دا کار. وہ بہت اچھے آدمی ہیں, بڑے, انہوں نے میرا ساتھ دیا. چودھری حمید ان کا. ہاں جی جی. کہنے لگے کہ وہ پنجابی زیادہ بولتے ہیں اور میرے ساتھ بھی, حالانکہ میرا اسٹاف آفیسر. کہتے سر ٹی وی تے تو خبر ہے ہوں 15-20 منٹ ہی چل رہی ہے, کہ تسی اندر کیوں بیٹھے رہے؟ میں کہ میں اور کی کرتا, زبردستی آ جاتا. دس از دا اسٹوری ان سائڈ دی آرمی ہاؤس. اچھا سر, چارج شیٹ ایگزیکٹ کیا لگائی تھی انہوں نے, یاد ہے اس وقت اندر؟ نہیں, وہ ایسا کوئی اسپیسیفک نہیں تھا. وہ فلانا کیس ایسے ہوا, وہ آپ لندن میں گئے تھے, اس کے پاس آپ ٹھہرے تھے, اس کے کیس آپ کے پاس تھے. ان کو زیادہ اس پر پریپریشن تھی نہیں. وہ چھوٹی چھوٹی پرچیاں تھیں نا. ابھی جیسے میں اپنی جیب سے ایک پرچی نکالوں, پھر مجھ سے پڑھا نہیں جانا, پھر دوسرا کروں. وہ مطلب ایک ہاف کوکڈ سارا پلان تھا. وہ پلان اس وقت نہیں مٹیریلائز ہوا تھا. یہ سارا پلان دیکھیں, میرے ایک بات بتائیں, جب کسی چیز کی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی ہے نا, وہ ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے پھر فلاپ بھی تو ہوتا ہے نا. پھر آپ نے وہ ججمنٹ پڑھی ہوگی نا جو سپریم کورٹ کی, اگر میں تو آج آپ تشریف تو لائیں, وہ ججمنٹ وغیرہ آپ نے پڑھا. انہوں نے پھر سب اس کو کویش اس لیے کیا, وہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ ٹوتھ پیسٹ اور وہ کوئٹہ اور وہ پیٹرول اور وہ, یار میں ابھی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے مجھے 10-11 سال ہو گئے ریٹائرڈ ہو گئے, مجھے آج بھی نہیں پتا میرا ڈرائیور کہاں سے پیٹرول لینے جاتا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا, وہ یہ کام ہمارا نہیں ہے نا. تو باہر کیا ہے, ادھر کوئی اسپیسیفک. اچھا یہ دس واز یور کوسچن اینڈ آئی. اچھا, نعیم بخاری صاحب نے جو خط لکھا تھا آپ پر بدعنوانی کے الزامات لگائے تھے, یہی صدارتی ریفرنس کی بنیاد بنا تھا؟ اس میں سے کچھ میرا خیال ہے کہ انہوں نے پک اپ کی تھی. انہوں نے وہ بات زیادہ پک اپ کی تھی کہ میرا بیہیویئر سینئر ججز لائرز کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا کورٹ میں. اور اس میں نعیم بخاری صاحب کے کیس میں وہ کیونکہ پریکٹس جب ہم لائرز پیش ہوتے ہیں تو بعض ٹائم ہارش ورڈز کا ایکسچینج ہو جاتا ہے. ان کا اپنا گریونس نہیں تھا. ایک اور ہمارے کوئی جو تھے نا لائر, ان کا کوئی کیس تھا, اس کی سٹوری ساری انہوں نے بتائی تھی. پھر انہوں نے ایک بات یہ بتائی تھی کہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے جو ہے نا اپنے جو ہے نا اختیارات کو ناجائز استعمال کیا, بٹ وداؤٹ مینشننگ کہ کیسے میں نے کیا. وہ ڈیٹیل وہ ججمنٹ میری پروڈیوس ہوئی, اگر آپ دیکھو گے یا مجھے کہو گے میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا, پڑھ لیجیے گا اس میں. ہاں, لیکن انہوں نے نعیم بخاری صاحب نے اختیارات کا ناجائز استعمال اور کرپشن کے الزامات اور نوازے جانے کے الزامات اس خط میں لگائے. اور یار وہ مجھے یاد نہیں, میں اس کو جب تک نہ پڑھوں نا, دیکھیں یہ بڑی پرانی بات ہوگی, 2007 اور آج جو ہے نا 2025. اچھا سر, اس عمر کے تقاضے کے ساتھ اتنی شارپ میری جو ہے نا وہ نہیں ہے. اچھا سر, ایک تاثر ہے کہ اسی ملاقات کے دوران اور اس کے بعد جب سارے اٹھ کر چلے گئے, جنرل اشفاق پرویز کیانی آپ کے ساتھ بیٹھے, تو کہتے ہیں کہ ایک تاثر ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے آپ کو کہا کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, یا ایسا تاثر دیا یا ایسا بات کی کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں, بے فکر ہو جائیں. اچھا بھٹی صاحب, آپ تو ماشاءاللہ بڑے فیئر آدمی ہو. جی جی. ہم آپ کی جو پروگرام دیکھتے ہیں وہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہو. جی. وہ آپ ڈسکلوز کریں گے کہ کس آدمی نے یہ آپ کو بات بتائی کہ اس نے یہ بات کی تھی؟
یہ ایک مسلسل بات ہوتی آ رہی ہے. نہیں تو یہ اس کو گوسپس کہتے ہیں نا. ہاں لیکن یہ اس کی جس کی فاؤنڈیشن نہ ہو نا وہ جھوٹ ہو. ہاں میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں. ایک تو اشفاق پرویز کیانی صاحب اس کے بعد جو بینیفیشری تھے پرویز مشرف صاحب ڈاؤن ہونے کے. پھر جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میری چوائس غلط تھی اشفاق پرویز کیانی کو چیف جسٹس لگانے کی. نہیں لیکن اس کو پھر اب میں ابھی بتاتا ہوں. پھر آپ کا ایک ہے میں ابھی آپ کا پڑھ رہا تھا کہ آپ نے ایک بڑا مزے کا بیان دیا ہوا ہے. اصغر خان کیس تھا 19/10/2012 میں غالباً. آج جمہوریت جنرل کیانی کی وجہ سے چل رہی ہے. یہ آپ کا مین لیڈ چھپی تھی اس وقت. اور بینیفیشری پرویز مشرف کے ڈاؤن ہونے کے وہ آخری جب پرویز مشرف صاحب اٹھ کے گئے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد بڑا یہ ایک لمبی چلی کہ جو لائر موومنٹ ہے اس کے پیچھے فنڈنگ مسلم لیگ نون کی ہے اور ہاتھ ابھی آپ دوسرے کویسچن پہ نہ جائیے. ہاں جی جی جو فنڈنگ والے ہیں جو اس میں آگے جواب دے دیتے اچھی بات ہے. جی جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے نا جتنی باتیں آپ جنرل پرویز کیانی کے حوالے سے کر رہے ہو نا اس میں کوئی ربط نہیں ہے آپ کی بات میں. ناراض نہ ہوئیے گا. ہاں نہیں جی جی بالکل. آپ نے کہا کہ جی وہ بینیفیشری تھا. آپ نے کہا کہ اصغر خان والے کیس میں کہا اصغر خان والے کیس کا جو ڈیسیژن دسمبر اور اس میں ہوا 2012 میں اور بعد میں 2013 میں شاید رپورٹ اس کی آئی وہ شاید اس کنٹیکس میں کیا ہوا تھا کہ اس کے بعد اس سے پیشتر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ججمنٹ آ چکی تھی اور اس میں مارشل لاز کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اللیگل 1958 ٹو آن ورڈ. اس کنٹیکس میں شاید کہا ہوگا. ادروائز جو یہ آپ کا سوال ہے نا ایک منٹ جو آپ کا یہ سوال ہے نا کہ وہ پرویز کیانی کی اس میں کوئی شے تھی یہ ایبسولوٹلی انکریکٹ. کیٹیگوریکل میں نے آپ کو بتا دی. آگے چلیں. اچھا چودھری شجاعت حسین جب معاملہ ہوا باہر نکلے گھر آئے نظر بند ہو گئے. ایک وقت آیا کہ چودھری شجاعت حسین نے مسالت کروانے کی کوشش کی. وقت میں اسی دن شام کو جی اسی دن شام کو اسی دن چودھری صاحب میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. چودھری صاحب بہت بردبار اور بہت جو ہے نا رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں. میں آج بھی دعا اللہ سے کرتا ہوں اللہ ان کو صحت دے لمبی زندگی دے. وہ اسی دن شام کو میرے گھر آ گئے. حالانکہ چودھری صاحب کے ساتھ مجھے ایک آدھی دفعہ کوئٹہ میں ملاقات وہ بھی نواب صاحب کے کیونکہ ان کے ساتھ نواب صاحب کی بڑی دوستی تھی. نواب اکبر بگٹی صاحب تو اس زمانے میں یہ ینگ بھی تھے اور ان کے پاس جب ان کا آنا جانا تھا تو میں ایڈوکیٹ جنرل تھا تو وہاں. لیکن ان بٹوین جب یہ ایشو ہوا ایک آدھی دفعہ کہیں ملاقات ہوئی. لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. یہ جب مشکل وقت مجھ پر آیا نا وہ اور ان کے ساتھ ایک اور لائر تھے وہ ہمارے تھے سیالکوٹ کے نام مجھے بھول گیا وہ ان کو ساتھ لے کر آئے اور مجھے آ کر انہوں نے ظاہر ہے کہ تھوڑا سا دلاسا دیا کہ یہ کوئی بات نہیں. پھر ہنس کر کہنے لگے وہ سیاست دے وچ اس طرح ہوندا رہندا تہاڈی تو سیاست نہیں ہے نا تے پھر تسی استعفیٰ دے دینا سی. تو میں نے پھر جب ان کو سٹوری بتائی ایسے ایسے کہ یہ الزام لگا رہے تھے تو پھر ریفرنس کی بات ہوئی. پھر انہوں نے اپریشیٹ کیا مجھے. انہوں نے کہا تسی ٹھیک کیتا. میں نے کہا دیکھو میرے خاندان پر میرے بچوں پر ساری زندگی کے لیے اسٹگما ہوگا. میں تو مر گیا میں نے کہا زندگی پر اور میرے انسٹیٹیوشن کا کیا بنے گا. کہتے ہاں ایک گل تو تھوڑی ٹھیک ہے. پھر اس دن کے بعد وہ چلے گئے تھے امریکہ. انہوں نے اپنے طور پہ ضرور کوشش کی ہوگی لیکن میرے علم میں وہ مسالت والی بات نہیں ہے. پر چودھری شجاعت آپ کے گھر میں ہی تھے جب آپ کی گاڑیاں اٹھانے کے لیے لوگ آ گئے تھے؟ جی انہوں نے بلکہ یہ ان کے جو ہے نا بردر ان لا بھی ہیں نا جو پرویز الہی صاحب جو چیف منسٹر تھے نا ان کو بھی فون پہ بتایا کہ مطلب وہ اپنی لینگویج میں کہ ایسے تو گڈیاں بھی لے کے جا رہے ہیں تو یہ وہ ساری بات. اچھا سر شیخ رشید نے ایک مرتبہ بتایا کہ جب آپ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج تھے آپ ان سے ملا کرتے تھے پرویز مشرف صاحب کے لیے کے ملنے کے لیے چکر لگایا کرتے تھے اور جونیئر ہونے کے باوجود بلوچستان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے سپریم کورٹ میں ایک آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو نا ایک سوال پہلے پٹ کر لوں
پھر پرویز مشرف نہیں میں ایک سوال ہے صرف. شیخ رشید نے کیا کہا؟ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج تھے اور سپریم کورٹ میں آنے کے لیے چیف جسٹس بننے کے لیے ادھر اور ادھر آنے کے لیے. کہاں پر چیف جسٹس بننے کے لیے؟ بلوچستان ہائی کورٹ میں. میں تو وہاں پر میرٹ میں چیف جسٹس بنا تھا. اچھا سنیے صحیح. اور یعنی اس کے بعد سپریم کورٹ میں آنے کے لیے چکر لگایا کرتے تھے. سپریم کورٹ جب یہ ماشاءاللہ لگ گئی نا سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو گیا تھا. آگے چلیں. اچھا پرویز مشرف صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ چیف جسٹس بننے کے لیے سفارشیں لڑوایا کرتے تھے اور وفاداری کی. میں سینیئرٹی میں جب ناظم صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو میں سینئر موسٹ وفاداری کی قسمیں کھایا کرتے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سوال بالکل آپ کا درست نہیں ہے. دیکھیں شیخ رشید یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہے, مشرف صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے, میں کسی کے پیچھے کسی کو وہ نہیں کہوں گا, لیکن شیخ رشید صاحب کی بات یہ بالکل غلط ہے. شاید شیخ رشید صاحب نے اس زمانے میں, ابھی نہیں میں کہتا ہوں, کوئٹہ بلوچستان کی ہائی کورٹ بھی نہ دیکھی ہو. آپ کا مجھے نہیں پتا. ہاں لیکن آپ یہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی میرٹ پہ بنے اور میرٹ پہ شور اللہ کی مہربانی اور میرٹ پہ سپریم کورٹ بھی آئے. جی میرٹ پہ ناظم کے بعد میرا ہی نمبر آتا تھا. اچھا اس زمانے میں تو مطلب یہ تھا نا کہ یہ پریکٹس بن گئی تھی. وہ جو وہاب الخیری صاحب کی ججمنٹ آئی تھی اس کے بعد ایک ججمنٹ پھر فالو ہوا تھا, یہ جو ہے نا 1998 کی ملک اسد والے کیس میں جو ججمنٹ کہ سینئر موسٹ جو ہے نا وہ چیف جسٹس بنے گا. یہ جو موجودہ ڈسپنسیشن ہے نا وہ زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی. اچھا سر, وہ پرویز مشرف جسے آپ نے ظفر علی شاہ کیس میں وردی سمیت 3 سال کا وقت دیا, ایک طرح سے مارشل لا کو تحفظ دیا, بلکہ اسے ایک طرح سے پرویز مشرف صاحب کو آئینی ترمیم کرنے کا بھی موقع فراہم کیا, اس پرویز مشرف سے آپ کے کیسے معاملے؟ نہیں سارے جتنے اس میں یہ یونانیمس ججمنٹ تھی. یونانیمس ججمنٹ اس میں مطلب ابھی میں ڈسکلوز بھی کر دوں آپ کو, سارے لوگ کہتے ہیں کیا ماشاء اللہ سے جان چھڑانے کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ 3 سال کا وقفہ دے کر تاکہ الیکشن ملک میں ہو, اور اللہ کی مہربانی سے الیکشن بھی ہوئے. اچھا سر ذرا تلخ بات میں نے کی, آپ کو اچھی بری تو نو آئی لو اٹ سر. اچھا آپ جنرل پرویز مشرف صاحب کے مارشل لا کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے جج بنے, یعنی جب مارشل لا تھا آپ سپریم کورٹ کے جج بنے. سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. آپ نے پی سی او کے تحت حلف اٹھا کر سپریم کورٹ آ گئے. نہیں یہ بات بھی غلط ہے آپ کی. آپ پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا؟ پہلے جب یہ ماشاءاللہ لگی تھی نا اس وقت جو ہے نا پی سی او کا کوئی سلسلہ ہوا ہی نہیں تھا. اچھا یہ پھر کچھ عرصہ جب گزر گیا, اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے تھوڑا ریزسٹ بھی اس کو کیا تھا. وہ اب کون سے چیف جسٹس پاؤ گے؟ سعید الزمان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اچھے آدمی تھے. انہوں نے ریزسٹ کیا تھا کہ نہیں ہوگا. یہ بعد میں پھر آفٹر تھاٹ انہوں نے کہا کہ حلف لینا. لیکن ان دا مین وائل یہاں پر وہ جو 5 ججز جس کی آپ بات کر رہے ہو نا, کیونکہ سپریم کورٹ میں پی سی او کا انہوں نے حلف لینا شروع کر دیا تھا. جب انہوں نے یہاں پر حلف لیا نا 5 ججز نے انکار کر دیا. جب 5 ججز نے انکار دیا 5 ویکینسیز ہو گئی. جب 5 ویکینسیز ہو گئی تو 17 میں سے جو ہے نا اس زمانے میں پورے بھی نہیں تھے, میرا خیال 13 یا 14 تھے. سپریم کورٹ 8 اور 9 پر رہ گئی. اب آگے کیس بھی سننا تھا جو کہ ویلیڈیشن والا چل رہا تھا. پھر 5 ججز تمام مختلف ہائی کورٹوں سے انہوں نے ایلیویٹ کیے تھے ایز اے چیف جسٹس, جس میں بھگوان داس صاحب تھے, ناظم صاحب تھے, فاروق صاحب تھے, میں تھا اور ایک جج صاحب اور بھی تھے. پھر ہم 5 یہاں پر ایلیویٹ ہو کر آئے تھے اس وجہ سے کہ وہ ویکینسیز یہاں خالی ہو گئی تھی. یہ نہیں کہ ہمیں ماشاءاللہ کی وجہ سے کسی نے اور پھر آپ نے آ کے حلف اٹھایا یہاں؟ جی وہ تو پھر پی سی او کا حلف ہی اٹھایا نا, اس زمانے میں پی سی او تھا اور حلف اٹھایا ہم نے. اچھا تو کیوں اٹھایا پی سی او کے؟ دیکھیں اس کو جب آپ کو مسئولیت سے جب کام لینا ہوتا ہے حکمت سے, تو آپ کو آئندہ کے لیے تیاری کے لیے پھر کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. اچھا نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا یہاں آپ نے مصلحت قائم کی, مصلحت کے تحت چلے, پی سی او کے تحت حلف اٹھایا. وہاں ایوان صدر میں آپ نے مصلحت پہ نہیں چلے, آپ نے سیدھی نہ کر دی. نہیں تو کیوں نہیں, مصلحت پہ چلا نا. اس میں اگر میں نہ کرتا, یہ مصلحت ہی تھی نا, تو اگر میں نہ مسئلہ کرتا ریزائن دے کر آ جاتا. اور اس ریزائن پر جس پر مجھ پر سٹگما لگتا, سٹگما اس انسٹیٹیوشن پہ لگتا جس کے لیے میں نے اتنی زندگی, میں 1990 نومبر میں ایلیویٹ ہوا تھا, اور اس وقت سے لے کر آپ اندازہ کر لیں
میں اسٹگما ایکسیپٹ کر لیتا کہ مسلط میں مجھے وہ پرائم منسٹر کسی ملک کا ایمبیسیڈر لگا دیں گے یا واٹ ایور آئی ڈیمانڈ وہ مجھے دے دیں گے, یہ مسئلہ تھی. آپ کو مسئلہ یہ تھی کہ آئی شوڈ ریزسٹ, اور ریزسٹنس کا یہ کہ آئی شوڈ ریفیوز, اور یہ تو ایلیگیشن بیس لیس تھے. سر مان لیا, آپ کی رائے احترام ہے, 5 ججز نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا, آپ نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا, کیوں؟ میں نے اپنے طور پر انڈیویجولی مصلیت اس میں سمجھی کہ آئندہ کے لیے اگر اس سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو ہم کو اس سسٹم کے بیچ میں رہنا پڑے گا. ہم جو ہے نا اپنے گھر پر جا کر بیٹھ پر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اور پرس لے کر نہیں بیٹھیں گے. اس طرح تو بہت سے لوگوں نے ساری زندگی یہی کیا, وہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا, ہمیں تو پرکس بھی مل رہے تھے. اس کا مطلب ہے جسٹس منیر نے بھی مصلحت کے تحت نظریہ جسٹس منیر نے بالکل غلط کام کیا. جسٹس منیر نے جتنا ود ڈیو رسپیکٹ نقصان اس جوڈیشری کو پہنچایا کسی نے آج تک نہیں پہنچایا, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جس کو آپ مصلحت کہہ رہے ہیں نا, اس کا پھر آؤٹ کم آپ کو جب ملا, وہ جو ججمنٹ آپ یہ پڑھیں نا جس کو کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے 2009 سپریم کورٹ پی ایل ڈی میں پڑھیں, وہاں آپ کو پتہ چلا کہ ملک میں ہمیشہ کے لیے یہ جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہے اس کو دفن کر دیا گیا, جس کی وجہ سے آج بھی ایون ٹوڈے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کانسٹیٹیوشن کا رول ہے اور رول آف لا ہے یہاں پر. سر ظفر علی شاہ کیس کو ایک طرح سے, میں خیر اس پہ آگے آتا ہوں, حالانکہ افتخار چودھری جو پرویز مشرف کے سامنے ایوان صدر میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں یہ سٹگما لے کر نہیں جا سکتا, اور وہی افتخار چودھری اس سے پہلے اسی مارشل لاء میں پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیتا ہے اور مصلحت کا رستہ اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, ظفر علی شاہ کیس, حکمت اور مصلحت میں آپ دیکھو نا کوئی ڈسٹنکشن نہ کریں. جی میں آپ کی حکمت اور مصلحت, حکمت ہوتی ہے, میں آپ کی حکمت, اور اس کا دیکھیں نا اس کا آؤٹ کم آپ نے نہیں دیکھا, پھر ماشاءاللہ ختم نہیں ہوئی. لیکن سر ظفر علی شاہ کیس کو بہت سارے ہمارے لائرز, بہت سارے قانون دان اس کو ایک سیاہ ترین فیصلہ کہتے ہیں. اس لیے دیکھیں نا جب ججمنٹ آپ لکھ دیتے ہیں نا, اب تو ماشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا تو سوشل میڈیا میں بڑا مقام ہے, یہ پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے. میری ججمنٹیں بھی آج ساری کرٹیسائز ہوں گی, آپ کی بھی کرٹیسائز ہوں گی, ایکس وائی زیڈ کی بھی ہوں گی, یہ پبلک پراپرٹی. لیکن جو اس ججمنٹ کا بینیفٹ ہے آپ جب اس کو دیکھیں, کتنی ججمنٹیں, اب آپ دیکھو یہ جو مشرف کا سارا دور کا 17th امینڈمنٹ جو بھی کچھ اس نے کیا تھا, یا 200 کیس سے لے کر 1958 کا ظفر علی شاہ کا کیس, بیگم نصرت بھٹو کا کیس, یہ سندھ ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس میں سب میں ڈسکس ہوا اور اس کو اوور رول کیا گیا, جو کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آج کے بعد ڈاکٹرن آف نیسیسٹی دفن ہو گئی, اب نہیں ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے اس کا اور رزلٹ کیا نکلا؟ یہ کوئی مطلب اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے کسی انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کو یا کسی کو آپ کسی پروسیکیوشن میں لے جائیں اور اس کا ٹرائل کریں. مشرف کا اس میں ٹرائل بھی ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں اس سے پیشتر کبھی کوئی ٹرائل ہوا تھا کسی کا؟ میں اسی ایکسیپٹ 1972 میں جو عاصمہ جیلانی والا کیس تھا, اس میں جیسے یعقوب علی نے ایک پیرا لکھا تھا, لیکن اس کے بعد نہیں ہوا تھا. لیکن اس میں کیا کیا تھا, کریڈٹ جاتا ہے بھٹو صاحب کو. انہوں نے جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن یہ بنوایا, اس میں فار دا فرسٹ ٹائم آرٹیکل 6 کو انٹر کیا, جو کہ ہائی ٹریزن سے ریلیٹڈ ہے. ماشاءاللہ اب تو آپ کو کافی اسٹڈی کرنا پڑے گا نا. یہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ اس میں آیا, اور اس کے بعد اور اس کا جو انفورسمنٹ ہوئی وہ اس سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی آبزرویشن سے, کیونکہ آبزرویشن یہ آ گئی. اس کے بعد پھر جب وہ حکومت بنی, ان کو جو ہے نا سپریم کورٹ میں پٹیشن آئی تھی. پٹیشن کس نے کی تھی کہ ہمارے وکیل صاحب ہیں سینئر یہاں پر, آپ بھی جانتے ہوں گے, حاجی آصف توفیق صاحب نے ایک پٹیشن داخل کی. پٹیشن پر ڈائریکشنز ہوئی. خواجہ جواد صاحب ہمارے اللہ ان کو ان کو زندگی دے صحت دے, چیف جج تھے, جواد ایس خواجہ جی, انہوں نے اس بینچ میں آرڈر پاس, کیونکہ میں نہیں پاس کر سکتا. ظفر علی شاہ صاحب کیس پہ, ظفر علی شاہ کیس پہ کبھی آپ کو کوئی پچھتاوا یا ندامت؟ بھائی ہمیشہ کے لیے ملک سے ماشاءاللہ ختم ہوئی, ماشاءاللہ ختم ہونے کے بعد جمہوریت چلی, پچھتاوا کس بات کا آنا ہے؟ نہیں تو یہ تو پھر ریپیٹ ہو رہی تھی باتیں. اور اس کے بعد پھر یہ جو ہمارا والا ایپیسوڈ آیا, ایپیسوڈ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ختم ہو گئی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 2008 میں یہ جو الیکشن ہوئے تھے فیبری میں, 28 فیبری کو شاید ہوئے تھے, اور اس کے بعد آج تک کنٹینیوسلی اس ملک میں
डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो चल रहा है। सर ये किस मुल्क में होता है कि मसलियत के तहत एक फ़ौजी आमर को कि मार्शल लॉ को कोई चैलेंज करे, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में आइन जिसने तोड़ा है उसको चैलेंज करे, और आप 12 या 14 जज बैठें और वो कहें कि हम मसलियत के तहत आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह का फजल होगा, की तो बात नहीं, मुल्क का इसी में भला होगा, मुल्क इसी में आगे तरक्की करेगा। फिर आप में और जस्टिस मुनीर में क्या फर्क है कि आप 12-14 जजों में और जस्टिस में? समझ गए ना? जी जी। एक मिनट के लिए आप जफर अली शाह के केस को भूल ही जाएं, एक मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, बुक में है जी। आप उस जजमेंट का हवाला दें जो कि फिर हमने डिलीवर की, यानी हमने, जिसको आथर भी मैंने किया, सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस या 14 जजेस और मेरे साथ थे, जिसमें हमने इन सारे जजमेंट का बशमूल जफर अली शाह के इफ़ेक्ट को ख़त्म किया, और हमेशा हमेशा से डॉक्ट्रिन नेसेसिटी को जो है ना दफनाया। इसका मतलब ये हुआ कि जो उस वक़्त हमने ये बात की थी वो प्रिपरेशन थी, और उसका फ़ायदा एट द एंड ऑफ द डे 2009 की मूवमेंट में और उसके बाद इस जजमेंट से निकला, और जिसकी वजह से आज मुल्क में डेमोक्रेसी है। ये नहीं, मुझे एक बताएं कौन से मुल्क में मार्शल लॉ लगती हैं और कोई इस मुल्क में फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं आपको एक बात बताऊं, उस वक़्त की आप बातें कर रहे हो ना, ये जब सेकेंड एमरजेंसी प्लस मुशर्रफ ने लगाई थी, वो सिर्फ जुडिशरी के लिए लगाई गई थी, याद है आपको? जी जी। वो 3 नवंबर 2000 जो है ना 7 को उसने लगाई थी सेकंड टाइम। 9 मार्च का एपिसोड हुआ था कि मुझे सस्पेंड किया उसने, डिपोज किया, और ये सेकंड लगाई थी। उसके ऑर्डर को देन एंड देयर सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर बेंच ने 3 तारीख को सस्पेंड किया। सुप्रीम कोर्ट में बेंच बना, ये आप आगे नहीं, बाद में ये जफर अली शाह के हवाले से बात नहीं सर, मुझे सर एज ए लॉयर मुझे आप हमेशा हक और कानून और कानून सुन तो लें, आईनी मेरी दुनिया के किस मुल्क में, दुनिया के किस मुल्क में होता है? दुनिया के किसी मुल्कों में मार्शल लॉ इस तरह लगती भी नहीं। दुनिया के किस मुल्क में होता है कि एक फौजी आमर को जज बैठकर वैलिडेट करें, उसको तहफ़्फ़ुज़ दें, उसको 3 साल? फीजी है कि पता नहीं कौन का सा क्यों नहीं करते हैं। और आपको पता है कि इंडिया में जब उन्होंने मार्शल लॉ को, तो वहाँ मार्शल नहीं लगी थी, वहाँ इमरजेंसी लगाई थी, उस जजेस बेचारों को नौकरी भी छोड़नी पड़ी, रेजिस्ट किया उन्होंने। ये कोई नई बात नहीं है। आप लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया, आपने मुशर्रफ का साथ दिया। हमने रेजिस्ट किया, और रेजिस्ट करने देखें, एक तरीका ये होता है कि हम उसको कहें कि नहीं जी वैलिड, जैसे उस वक्त उन्होंने ज़िया-उल हक को दे दी थी, इसमें नुसरत भुट्टो वाले केस में उन्होंने अनवर हक साहब ने लेट, उस तरफ हमने वो नहीं काम किया, हमने उसको बिल्कुल वैलिडेशन नहीं दी। आप पढ़ें उस जजमेंट को, जजमेंट नहीं पढ़ते लोग ना, उस जजमेंट में कोई वैलिडेशन, हमने कहा कि सुपरमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की रही। 3 साल दिए ना आपने, 3 साल इसलिए देंगे कलेक्शन कराओ, उसका रिफॉर्म वर्दी समेत सदर को कबूल किया ना। किसको? परवेज मुशर्रफ को। नहीं देखिए, सदर को कबूल करने की बात नहीं थी। सदर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने, हमारे इतने एब्सोल्युटली गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं किया उसको, बल्कि बाहर निकालने का एक रास्ता बनाया, और उसको निकाल, देखे ना, इस कमरे में अगर शेर आ जाएगा ना, तो आपके पास तो बंदूक नहीं है, आप यही करेंगे, दरवाजे ही खोलेंगे या कोई और तरीका करेंगे। जब इसको ये तो नहीं होगा कि आप उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, ये एक तरीका कोई होता है, उसको हमेशा के लिए निकालने के लिए आपने 3 साल दिए, और वो निकल गया, और वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ऐसा निकला कि उसके बाद मुल्क में डेमोक्रेटिक ऑर्डर आज भी चलता है। सर परवेज मुशर्रफ साहब ने आइन तोड़ा तो उसके लिए उन्होंने भुगता भी नहीं, तोड़ा ना, अच्छा भुगता नहीं, मार्शल लॉ लगाया, परवेज मुशर्रफ पर मुकदमा चलता है, उनको सज़ा होती है आर्टिकल 6 में, और आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है कि जो साथ देगा, जो आइन तोड़ने में जो उन सहूलतकार होगा, उनके साथियों पर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आप उन सारे जजेस पर आर्टिकल 6 से लगना चाहिए जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को 3 साल दिए। ये बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। जो जजेस होते हैं, जजेस ने उनको उससे निकालने के लिए उसको 3 साल दिए होंगे, लेकिन जो होता है ना, हमने उसमें असगर खान वाली जजमेंट ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है कि जो एक्टर होता है एक्चुअली, देखें ना कितने हमारे जजेस हैं या ब्यूरोक्रेट होते हैं, सबका काम तो ये नहीं करने वाला, जो एक होता है वही काम करता है, और उसकी वजह से भुगता किसने? आप चाहते हैं कि जजेस को भी ये सजा? नहीं,
انہوں نے بھگتا جس نے ماشاءاللہ لگائی تھی ٹرائل اس کا ہوا. اور وہ آپ ججمنٹ تو پڑھیں نا, سپریم کورٹ میں مینٹین ہوئی ججمنٹ ہے. وہ آپ سے بہتر مجھے اس وقت چودھری شجاعت لگ رہے ہیں, جنہوں نے کہا کہ پرویز مشرف اکیلا نہیں تھا جس آئین توڑا, ہم اس کے ساتھی تھے, اگر اسے پھانسی دینی ہے تو ہمیں نہیں. تو اس طرح تو پھر یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں, وتھ ڈیو رسپیکٹ, میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کا, انہوں نے تو پھر جو ہے نا 8ویں ترمیم بھی ضیاء الحق والی, وہ ان کا کوئی اچھے لفظوں میں کوئی نام تو نہیں لیا نہیں نہیں اچھے لفظوں میں نام نہیں لیتے, لیکن ان کی ایفرٹ سے اور سپریم کورٹ کے جوڈیشری کے ایفرٹ سے آج اس بات پر ہم پہنچے کہ اس ملک میں ہم نے کانسٹیٹیوشن کو انفورس کیا ہوا ہے. دیکھیے ملکوں جو قومیں ہوتی ہیں نا, ان کے لیے آپ کو ایک 10-15 سال کی تو نہ باتیں کریں نا سر. قوم کے لیے بات کریں. ویسے تو مجھے یہ بھی اعتراض تھا کہ آپ ایوان صدر کیوں گئے. اسی کا جواب دیجیے گا, جواب آپ دیجیے گا. جسٹس آپ عبدالرشید صاحب کا نام سنا ہے, لیاقت علی خان ملنا چاہتے تھے, انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میرے پاس ان کے مقدمات ہیں حکومت کے, اور آپ ہر روز پہنچ جاتے تھے صدر صاحب کو ملنے. آپ نے آئین ضرور پڑھا ہوگا. آئین میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے ہائی کورٹ کے ججز کی, آرٹیکل 194 سے آنورڈ شروع ہوتی ہے. جی سر. بلکہ وہ ہائی کورٹ کی ہے, اس کے بعد یہ دوسری جو ہے نا سپریم کورٹ کی, اس کی کنسلٹیشن ہوتی ہے, اور اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ کنسلٹیشن مسٹ بی میننگ فل. میننگ فل ہوا میں نہیں ہوا کرتی ہے. شاید وہ مطلب ظاہر ہے کہ آپ کا تو لاء کے ساتھ ڈیو رسپیکٹ تعلق نہیں ہے. اگر آپ 2 ججمنٹیں پڑھیں, یہ وہاب الخیری والی ججمنٹ پڑھیں اور ملک اسد والی ججمنٹ پڑھیں, اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ میننگ فل کے لیے آپ کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. سر ایک لا منسٹر ہوتا ہے, اٹارنی جنرل ہوتا ہے, سیکٹری لا, اس کے ذریعے نہیں, اس کے ذریعے ایبسولوٹ, بلکہ ان کو یہ اتنا سیکرٹ ہوتا ہے, ان کو تو اپنے لوپ میں بھی نہیں ہم لیتے تھے اس ڈسپنسیشن میں. آج تو یہ ساتھ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, اس ڈسپنسیشن میں یہ بالکل نہیں تھا. اس میں آپ کو میننگ فل مین کہ آپ ڈسکس کریں گے, اور کیوں اس لیے ڈسکس کریں گے, ایک دوسرے کی فیوچر کی بات ہے. آپ اس کو ایدر اس کو فیوچر میں تباہ کرنے جا رہے ہیں, یا آپ اس کو ایلیویٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ آبجیکٹ تھا, اور یہ بڑی مطلب پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں پریزیڈنٹ کون ہے, یا ماشاء اللہ کا سوری یا جو مے بی اگر فوج یونیفارم میں آپ کے ملک کا تھا, اور آپ کا قانون نے اس کو پریزیڈنٹ لگایا تھا اس ملک میں, اور اس قانون کو ایکسیپٹ کیا گیا. اس قانون کے تحت ریفرینڈم میں نہیں بنا تھا پریزیڈنٹ, وہ اسے تو اپنا نام بھی بیچ میں ڈال دیا تھا. نہیں, آپ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. کیوں ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں؟ ہم نے نہیں ویلیڈیٹ کیا اس کو بھی, بلکہ اس کو بھی ہم نے نکالا تھا. اس کا مطلب ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے جو مارشل لا لگایا وہ ٹھیک لگایا. غلط لگائی. آپ نے 3 سال دیے ہیں. نہیں, وہ 3 سال اس کو نکالنے کے لیے ویلیڈیٹ کیے. دیکھیں وہ اس کو نکالنے کے لیے, میں نے آپ کو بتایا نا, ایک شیر کو نکالنے کے لیے ایک آدمی گھوڑے کی اس کے اوپر بیک پر بیٹھا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں بندوق ہے. جب تک آپ بندوق اس سے چھیننے کا کوئی راستہ نہیں بنائیں گے نا, ویسے میں ہمیشہ سے مجھے یہ جو 5% کو انڈے بچے دینے والی اور 95% کے لیے بانجھ جمہوریت ہے, میں اس کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ چودھری شجاعت کا کریکٹر زیادہ اچھا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ بھی ہم سہولت کار تھے, ان کے ساتھ ہمیں بھی پھانسی دو. چلیں آپ آگے چلیں, چودھری شجاعت صاحب کا نام چھوڑ کر آگے چلیں. میرے خیال سے ان ججز کو آپ سارے بھی سہولت کار تھے پرویز مشرف کے. یہ آپ کا اپنا اوپینین, آگے چلیں. جی ٹھیک سر. جسٹس ڈوگر, میں آگے بڑھنے سے پہلے جسٹس ڈوگر اور جسٹس جاوید اقبال کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, جب آپ معزول ہوئے, جب آپ سڑکوں پہ تھے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں ان کے کردار کو؟ اس کا جواب دینا ضروری ہے. دے دیں سر, بولنا چاہیے, ریکارڈ پہ آنا چاہیے. کسی کو کسی کی غیر موجودگی میں کنڈیم نہ کرائیں مجھ سے. سر یہ رول آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ جو جونیئر موسٹ تھے, مطلب مجھ سے جونیئر تھے, مجھے ڈپوز کر کے پہلے جاوید صاحب نے وہ کر لیا, لے لیا اوتھ, پھر جب آ گئے اپنے بھگوان داس صاحب واپس, وہ واپس ہو گئے, اور جب وہ دوبارہ مارشالہ لگی 3 نمبر پہ تھے, اس نے جاوید صاحب کو بائی پاس کر کے ڈوگر صاحب نے لے لیا. یہ میرا خیال ہے کہ میری نظر میں اچھا کنڈکٹ نہیں تھا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. لانگ مارچ, وکلا موومنٹ, لانگ مارچ اور آپ کے خطابات, اس ساری موومنٹ کا سپانسر کون تھا, کس نے فنڈنگ کی تھی؟ اس کا سارا سپانسر تھا ینگ لائر کالا کوٹ,
اور کالے کوٹ نے دن رات اپنے دفتر بند کر کے اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کے اس لانگ مارچ کو چلایا تھا. آپ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی کوئی سادگی سے کوئی آسانی سے اتنی بڑی طاقت کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جب تک مین پاور اس کے پاس نہ ہو؟ مین پاور کون تھی؟ یہ کالا کوٹ. کالا کوٹ کون ہے؟ ینگسٹرز. دیکھیں ایسے سینئر، دیکھیں میں بھی تو پریکٹس کرتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے جو ایک بلڈ ہوتا ہے نا ہمارے نئے وکیل کا، آج بھی آپ دیکھ لیں وہ ہم سے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اس کو سارا سپانسر انہوں نے کیا. پھر لیڈ اس کو کس نے کیا؟ جو ہمارے سینئر لوگ تھے، جس میں منیر ملک، حامد خان، اعتزاز احسن، علی احمد کرد، یہ جتنے ہمارے جو ہے نا اسٹالورٹس آج بھی ہیں، واللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے لیڈ کیا. اچھا سر، یعنی اس آپ ایک تاثر تھا اس اور ایک آج ضرور ریکارڈ پہ میں لانا چاہوں گا کہ اس مومنٹ کے پیچھے جن کیانی تھے اور سپانسر نون لیگ تھی. غلط. ٹھیک ہے، آگے چلیں. رانا ثناء اللہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں؟ کزن میرے والد کے کزن کے بیٹے ہیں. کزن ہے آپ کے کزن؟ میری کزن ہے. ہاں کزن ہے. اچھا، کیا جب آپ معزول تھے تو رابطہ تھا رانا ثناء اللہ سے؟ نہیں. جب آپ ریسٹور ہوئے کوئی رابطہ رہا؟ کافی عرصہ نہیں رہا. ہاؤس آف شریف یا مسلم لیگ کے کسی نہیں کیس نہیں، میں؟ ناٹ ایٹ آل. ان کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. بلکہ مجھے فار دا فرسٹ ٹائم جو یہ نواز شریف سے ملاقات پتہ ہے کہاں ہوئی تھی؟ یہ ان کا اوتھ تھا، یہ جب زرداری صاحب کی جگہ پر مامون صاحب آئے تھے نا، ان کے اوتھ کے لیے، کیونکہ میں چیف جسٹس تھا تو میں چیف جسٹس کی حیثیت سے گیا تھا اوتھ دینے کے لیے پریزیڈنسی میں. تو وہاں ایک پنک روم ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چلا. وہاں جی وہ وہاں بٹھاتے ہیں. حالانکہ جب میرا اپنا اوتھ بھی ہوا تھا نا اس روم میں نہیں تھا، وہ کہیں اور ہم بیٹھے تھے. اچھا جو ادھر ہم بیٹھے تو یہ وہاں پر آئے تھے تو زرداری صاحب نے ان سے کہا کہ یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں افتخار چودھری صاحب. پھر انہوں نے نواز شریف صاحب نے آ کر ہاتھ ملایا اور آج بھی مجھے اس کا ورڈ یاد ہے، کہتا میں تو آج پہلی دفعہ آپ سے مل رہا ہوں. اچھا اچھا سر، کہا جاتا ہے ہاؤس آف شریف صاحب، یار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے اس ملک میں قربانی دے کر بلٹ اپ کی انسٹیٹیوشنز. جی اسی پہ اللہ کا شکر ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو اس طرح لیٹ ڈاؤن کریں گے؟ ہاں عزت ضرور کریں گے، چاہے وہ جو بھی کوئی ہو. اگر ہمارا دشمن بھی ہے نا، میں نے دیکھو مشرف کو آج تک برا نہیں کہا، آج تک، اور نہ کہوں گا. جتنے ہمارے محسن ہیں ان کو نہیں بھی ہو برا نہیں میں کہتا. آپ نے شیخ رشید کی بات کی، میں نے کہا نہیں کسی کے پیچھے کنڈیم نہیں کروں. اچھا، کہا جاتا ہے سب جب 18ویں ترمیم ہوئی تو آپ حکومت سے سخت نالاں تھے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ ججز تعیناتی کا طریقہ کار آپ کو پسند نہیں تھا. بھائی اس میں ججز کا طریقہ کار کو میں نے کیا کرنا ہے؟ 18ویں ترمیم پارلیمنٹ نے پاس کی تھی، رائٹلی اور رانگلی، ایک تو پاس کر دیا لا انہوں نے. نہیں، یوسف رضا اعتزاز احسن صاحب نے اس میں کوئی کردار ادا کیا تھا؟ کس چیز کا؟ 18ویں ترمیم کے بعد. نہیں، کیا کردار؟ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور آپ کے درمیان کوئی رابطہ یا کوئی رابطہ کاری؟ کس قسم کا رابطہ؟ کہ اس کے بعد 19ویں ترمیم یار آ گئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اعتزاز احسن بہت کیریکٹر والا آدمی ہے. جس وقت میری ریسٹوریشن ہو گئی he had cut off all relationship with me. اب بھی آج ہماری اگر کوئی سوشل جگہ ملاقات ہوتی ہے، اور جب تک میں چیف جسٹس رہا، ماں سوائے ایک کیس میں انہوں نے اجازت لی تھی، وہ جو یوسف رضا کا کنٹیمپٹ کے بعد دوسری پٹیشن صدیق صاحب والے سے آئی تھی کہ میں اس عدالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں، بھی رجسٹرار کو جا کر کہا تھا. میں نے کہا وجہ پیش، ہمیں کیا ہے. آپ کو 18ویں ترمیم سے کوئی پرابلم نہیں تھی؟ نہیں، 18ویں ترمیم سے چیلنج ہوئی تھی نا. 19ویں پھر آ گئی. ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی اپوائنٹمنٹ اور کچھ اور آرٹیکلز ان کے چیلنج ہوئے تھے. جب چیلنج ہو جاتا ہے نا میٹر سب جوڈیس، اس پر ہم بات ہی نہیں کرتے کسی کے ساتھ. اور اس میں دیکھیں آئین، لا، قانون بناتی تو پارلیمنٹ، ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور جب ہمارے سامنے وہ چیلنج ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیرامیٹر پر یہ بنا لا یا نہیں بنا. دیٹس اٹ. سر آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نااہل کر کے گھر بھجوا دیا. یہ بھی غلط بات. یہ کروڑوں ووٹرز کی توہین نہیں؟ نہیں، یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں. سزا نا آپ سن تو ہاں سنائیں.
सुप्रीम कोर्ट के एक अलहदा बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन करने के लिए, जिसमें मैं नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन करने की वजह से इनको सज़ा हुई थी, और वो सज़ा का वाला बेंच ही डिफरेंट था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट थी। उसमें इन्होंने अपील नहीं दाखिल की थी। जब इनकी सज़ा इंटैक्ट रहेगी तो ये डिसक्वालीफाई होगा। जब ये डिसक्वालीफाई हुआ तो इनके खिलाफ रेफरेंस गया था स्पीकर के ज़रिए इलेक्शन कमीशन के पास, बल्कि स्पीकर साहब ने भिजवाया ही नहीं था, 30 डेज गुजर गए थे, मेरे ख्याल मैडम थी। उसके बाद फिर एक पटिशन आई थी कि सर अब इंटरप्रिटेशन ये हो गई कि ये तो सज़ा याफ्ता है, जब ये सज़ा याफ्ता है तो डिसक्वालीफाई है। उसकी डिसक्वालिफिकेशन की वजह से अपने घर गए थे, हमने किसी को नहीं घर भेजा, और क्योंकि वो सज़ा को इन्होंने चैलेंज ही नहीं किया, चाहे वो 5 सेकंड की थी, चाहे टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। और आपको पता है इस बैट का? जी जी सर, क्या कि चैलेंज नहीं किया था? नहीं तो फिर सज़ा इंटैक्ट हो गई ना। नहीं, लेकिन सर आप आज समझते हैं कि ये फैसला ठीक था सुप्रीम कोर्ट जब आपको सज़ा हो गई, जब आपको देखें कितने लोग कैदी पड़े हुए हमारे जेलों में, जब ये चैलेंज नहीं करेंगे तो भुगतेंगे ना, फिर इसको तो भुगतना पड़ेगा। अच्छा सर, ये अपने ज़हन से आप लोग निकाल दें कि खुदा न खास्ता हम लोग कोई पर्सनल होते हैं, हमारा तो किसी के साथ वास्ता ही नहीं होता। अच्छा सर, वकला मूवमेंट के सुर्खेल एतजाज़ हसन साहब, आप अभी उनकी तारीफ़ कर रहे थे, अली अहमद कुर्द साहब थे, ये सारे आजकल कई मरतबा हमारे साथ टीवी चैनल्स पर बैठ कर इस मूवमेंट पर भी तनकीद कर अब करते हैं, और इस मूवमेंट से निकलने वाली अदलिया पर भी तनकीद करते हैं, और बल्कि एतजाज़ हसन साहब ने तो कहा है कि अदलिया बहाल कराने वालों ने अपनी कीमतें वसूल कर ली, करोड़ों अरबों कमा लिए। वो तो फिर एतजाज़ साहब को पता होगा ना, बहाल होने वालों की तो नहीं बात कर रहा ना, बहाल करवाने वालों की बात करते हैं ना। ये क्वेश्चन तो आप उनसे पूछें कि जो बहाल करवाने वाले कौन थे, लेकिन जिनके आप नाम ले रहे हो, या जो की बात मैं तो नहीं उसमें जाऊंगा ना। हाँ, लेकिन ये तो नहीं कहा कि जो बहाल हुए उन्होंने करोड़ों कमा लिए, ये तो नहीं कहा ना। हाँ, तो फिर उनसे पूछो। लेकिन सर क्या वजह है कि ये दोनों? नहीं, ये वजह ये कि ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं, मैं सिर्फ एक दूसरा पूछ रहा हूँ ना। आप के ड्राइविंग सीट पे एतजाज़ हसन साहब थे, अली अहमद कुर्द साहब महफिलें गरमाते थे, लीडिंग रोल था, मुनीर मलिक साहब। क्या वजह सर कि यही आज उस मूवमेंट के खिलाफ बोलते हैं या तनकीद करते हैं? देखें, ये अपनी अपनी फीलिंग होती है, ये वजह और रीज़न आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं कंडेम करूंगा कि शायद उनको कोई ना मायूसी हुई या कुछ हुई, मैं कभी नहीं कहूँगा। वो आज भी जो 26वीं तरमीम की मूवमेंट है, जिसको मुनीर मलिक साहब लीड कर रहे हैं, अहमद खान लीड कर रहा है, अली अहमद कुर्द लीड कर रहा है, ये तो आज उसमें भी शामिल है, लेकिन ये उनको पता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी रिजल्ट की वजह से इस मुल्क में एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी की बुनियाद रखी गई थी। जी सर। इसकी वजह से इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी कायम है। उसमें आप अमेंडमेंट करें या नहीं करें, जो भी करें, आज आपकी जो हुकूमतें चल रही हैं ना, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, ये डेमोक्रेटिक ऑर्डर मार्शल नहीं है मुल्क के अंदर, डेमोक्रेटिक ऑर्डर है, चल रहा है ना। सर वो कहते हैं कि हमने इस जुडिशरी के लिए मुहिम नहीं चलाई थी, अदलिया आज़ाद नहीं हुई ये, और खैर से वो कहते हैं कि जिस चीफ़ जस्टिस के लिए हमने मुहिम सारी चलाई थी, वो बाद में हमें पता चला कि वो चीफ़ जस्टिस निकला ही नहीं। ये तो उनकी अपनी फीलिंग है ना, मैं तो उस पर कमेंट्स नहीं कर सकता। मैं तो अपनी 2-4 जजमेंटें जो आपको मैंने दिए वो मैंने आपको बताई हैं, पढ़ लें, मैंने कहा। लेकिन आप नहीं, मैं हैरान नहीं होते कि जो आप, मैं बिल्कुल हैरान नहीं होता। मूवमेंट चलाने वाले आज मूवमेंट से डिसोन कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जितनी कुर्बानी लॉयर्स ने, पब्लिक ने, लोगों ने दी, उसका रिजल्ट निकला है। मैं सेटिस्फाइड हूँ। उसी रिजल्ट जो नॉन सेटिस्फाइड है आप उनसे पूछिए। सर उस आपके एहतराम में मुझे राय का, लेकिन जो मूवमेंट चलाने वाले थे वो आज इस मूवमेंट से नाखुश हैं। तो फिर आप उनसे पूछें ना, जिस तरह मेरा इंटरव्यू किया उनसे पूछें। वो कहते हैं इफ्तिखार चौधरी वो नहीं निकले जिस इफ्तिखार चौधरी तो के लिए वजह हमने देंगे ना, मूवमेंट इफ्तिखार चौधरी के लिए कोई वजह देंगे। जिस जुडिशरी के लिए हमने मूवमेंट चलाई वो जुडिशरी नहीं निकली। मैं नहीं मानता, अव्वल तो मैं एग्री नहीं करता आपकी इस बात से, लेकिन दूसरी बात है फिर उसके लिए कोई रीजन उनको देनी चाहिए। अच्छा सर, इस पे आते हैं, अदलिया बहाली मुहिम के किस लिए थी, इस पे आते हैं सर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जून 2012 में, मलिक रियाज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाथ में कुरान पकड़कर,
اور 3 سوال پوچھتے ہیں آپ سے۔ چیف جسٹس صاحب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں ان کی اور میری کتنی ملاقاتیں ہوئیں، جس میں سپریم کورٹ کے ایک اور جج بھی شامل تھے، اور کیا ان ملاقاتوں میں ارسلان افتخار نہیں تھا؟ چیف جسٹس نے خبر میڈیا پر دوسرا سوال، چیف جسٹس نے نہیں پہلے اس پر رک جائے، جی چیف جسٹس یہ بتائیں۔ غلط ہے جی یہ اسی زمانے میں جب اس نے یہ ایک جھوٹا کیس میرے بیٹے کے اگینسٹ کانکوکٹ کیا تھا، اسی وقت میں نے اس کو ڈینائی کیا۔ ہاتھ میں قرآن پکڑ کر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ تو اس کا کردار ہے نا، میرا تو نہیں ہے نا۔ آپ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹا کیس؟ میں کیوں کہ قرآن اس طرح کے معاملات میں لوگوں کے لیے اٹھاؤں جس کا اپنا کیریکٹر میں نہیں کسی پر بات کرتا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے اسی وقت اس کو کنڈیم کیا تھا کہ غلط کہہ رہا ہے۔ جی آپ مجھے پتہ ہے، میں اسی پہ آ رہا ہوں، لیکن ایک مسلمان ہاتھ میں قرآن پکڑ کر پریس کانفرنس کرتا وہ ہے، اس کا فائدہ، اس کا جو فیصلہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اگر آپ سچا قرآن بھی اٹھاؤ گے جھوٹا بھی اٹھاؤ گے۔ نہیں لیکن آپ آج ہاتھ نہیں میں میں تو غلط بات، میں آج کیوں اٹھاؤں؟ آج ہاتھ میں قرآن جی پکڑ میں کے نے کہہ اسی ٹائم سکتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب جھوٹ بول رہے تھے؟ میں تو اس قرآن اٹھانے کے نہ اٹھانے کے حق میں بھی نہیں ہوتا ہوں۔ اچھا آپ قرآن آپ کو پتہ قرآن کی اہمیت؟ جی قرآن کوئی چھوٹی بات ہے کہ جو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ملک ریاض یا افتخار کے نام پر کہہ رہے ہو؟ قرآن کا درجہ ہمیں کسی کو ہی نہیں پتہ ہے، اور یہ میں نے اسی ٹائم کنڈیم کر کہا تھا یار یہ کیا بات کرے، اور اسی ملک ریاض نے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر 5 دفعہ معافی مانگی، وہ ریکارڈ کی بات ہے سر جس نے قرآن اٹھایا تھا۔ لیکن توبہ نعوذ باللہ، قرآن کا ہم کچھ نہیں وہ دے سکتے۔ سر ایک قرآن تو ہلا دیتا ہے پہاڑ کو۔ سر ایک مسلمان کتنا میں نے کتنا بتایا، مجبور ہوتا ہے قرآن اٹھانے میں، کتنی مجبور ہوگا وہ؟ تو لوگ جھوٹے قرآن نہیں اٹھاتے۔ 5 دفعہ سپریم آپ کورٹ، سچا قرآن اٹھا سکتے ہیں کہ وہ سارا جھوٹ؟ میں کہتا ہوں نہ میں سچا نہ میں جھوٹا، میں تو قرآن اٹھانے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو ایک بات کہی، قرآن کا تو نام لینا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک لفظ کا وزن اتنا میں سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی قرآن ہاتھ میں پکڑ کے بولے گا میں کہوں گا سچ تو ہے۔ یہ روزانہ جو حلف ہو رہا ہوتا ہے کورٹوں میں، جھوٹی گواہی اور لوگوں کو سزائیں نہیں ہو رہی ہوتی؟ تو آج آپ سچا قرآن اٹھا نہیں دیں، تو کیوں میں تو قرآن آپ اللہ کو حاضر ناظر لیکن جان کے کہہ سکتے ہیں میں نے اس کو اسی ٹائم کنڈیم کیا۔ سر آج اس مان لیا، بالکل میں نہیں کہوں گا، آج آپ جی اللہ میں نے کو کہا، حاضر ناظر جان کے میں نے افتخار چودھری کہہ سکتا ہے کہ لیکن رات کے اندھیرے میں وہ ملک ریاض سے نہیں ملا تھا۔ وہ بالکل جھوٹا تھا اور میں نے اسی ٹائم اس کو کنڈیم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آج آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے آج اس کی ضرورت افتخار چودھری ملک ریاض کو رات کے اندھیرے میں نہیں ملا۔ بھٹی صاحب مجھے اب ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ 5 دفعہ سپریم کورٹ نے معافی مانگ چکا ہے۔ سر آپ نہیں ملے تھے رات کو ان سے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، میں نے اسی وقت کنڈیم کیا تھا کہ غلط کہہ رہا ہے یہ آدمی۔ اچھا چیف جسٹس، اور اس کے بعد پھر سن تو لینا، معافی کس لیے مانگی اس نے پھر؟ اور دیکھیں اب وہ بندہ نہیں ہے ادھر میں جو اس کو کنڈیم کروں، کسی مشکل میں آسان میں، مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ چیف جسٹس افتخار چودھری نے خبر میڈیا پر آنے پر آج خود نوٹس لیا، جبکہ چیف جسٹس افتخار چودھری بتائیں کہ انہیں اس کیس کا کب کا پتہ تھا، انہوں نے پہلے کیوں نوٹس نہ لیا؟ چیف جسٹس اس سوال کا جب بھی جواب دیں کہ احمد خلیل جو ان کا کاروباری پارٹنر ہے، ان کے گھر ان کی اور چیف جسٹس کی کتنی ملاقاتیں ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوئی، اور مجھے نوٹس بھی ایک رات پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ صبح جو نہیں ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس نے ارسلان افتخار کیس میں ارسلان افتخار کے خلاف ثبوت دیکھنے سے انکار کر دیا، کیوں؟ نہیں تو وہ ہم نے خود اس کیس کو سننا نہیں تھا نا، وہ میرا تو بیٹا تھا۔ سو موٹو کے بعد میں نے دوسرا بینچ بنا دیا، سنیں آپ اس کو، جوڈیشری کا ایشو ہے، ججمنٹ بھی آ گئی ہوئی ہے، آپ پڑھ لیں وہ ججمنٹ۔ ارسلان افتخار مجھے بلیک میل کرتا رہا، ارسلان افتخار ڈان ہے، جوڈیشری جرگمال ہے، اس کی 83 صفحات 83 صفحات پر مشتمل شہادت کی دستاویزات عدالت کو فراہم کر دیں ملک ریاض صاحب نے۔ اچھا، اور رجسٹرار ڈاکٹر فقیر محمد کیا کہتے ہیں اس پہ؟ نہیں اب اس پہلے ایک سوال مجھ سے پوچھ لینا، جی یہ آپ نے اپنا نہ پڑھے نا، آپ نے لکھا ہوا ہے، پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ارسلان افتخار بلیک میل کرتا رہا، میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ غلط، وہ 83 صفحات بھی اور اگر وہ سب بکواس، اور اگر وہ غلط نہ ہوتا تو معافی نہ مانگتا سپریم کورٹ میں۔ 2010 اور 2011 اس کا جواب مل گیا آپ کو؟ جی مل اب گیا۔ آگے چلیں۔ 2010 اور 2011 کے دوران 34 کروڑ 25 لاکھ رقم زبردستی لی آپ کے بیٹے نے ملک ریاض صاحب سے برطانیہ اور مونٹی کارلو کے دوروں کے دوران اٹھنے والے اخراجات دیکھیں یہ آج آپ سوال پوچھ رہے ہیں جو کہ سارے ایڈجوڈیکیٹ ہو کر ختم ہو گئے ہوئے ہیں، ججمنٹ پڑھیں سپریم کورٹ کی۔ آج آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو کیس ختم ہو چکا، سارا کچھ ہو گیا، آج آپ
اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتے ہیں یار یہ اللہ والی بات نہ کرے، نہ قرآن دیکھیں یہ دنیا. چلو آپ آج اپنے ضمیر بالکل میں کہتا ہوں غلط ہے، اپنے ضمیر کے جی بالکل غلط ہے، ایبسلیوٹلی غلط ہے. رقم میرے داماد نے ارسلان پھر کو وہی دی، بات آپ کو چل- ادائیگیاں کریڈٹ کارڈ سے ہوئیں. اچھا رجسٹرار ڈاکٹر فقیر محمد کہہ رہے ہیں معزولی کے نہیں، وہ دوران تو میں نے یہ اس کو کنڈیم کر کے کہہ دیا، میں نے اسی ٹائم ڈینائی کر دیا تھا، غلط ہے. اچھا آپ ٹھیک. آگے چلیں جو کام کی بات پوچھیں. آگے بڑھیں. معزولی ابھی ملک ریاض کے پیچھے آپ کہتے نہیں، ہیں آگے چلیں. میں صرف آپ کے سر میں اس ججمنٹ آپ کے اسی یہ ڈاکٹر فقیر محمد صاحب نے اسی کے جواب ڈاکٹر دیا فقیر محمد کی وہ ججمنٹ نہیں ہے، وہ سپریم تھا. کورٹ نہیں ڈاکٹر فقیر محمد رجسٹرار تھے، یہ انہی نے ان کے جواب دیا تھا نا. انہوں نے جب انہوں نے اس کے جواب کہا تو انہوں نے کہا معزولی کے دوران چیف جسٹس کی ملک ریاض سے 2-3 ملاقاتیں ہوئیں. رجسٹرار نے کس کو جواب دیا تھا؟ پریس کو. کہاں پر؟ کون سی پریس؟ کبھی وہ پریس کے سامنے نہیں کیا. میں آپ کو دکھا دوں؟ جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں معزولی کے. نہیں نا دکھائیں، جی جی سر نکالیں ذرا وہ. ایک سیکنڈ. جی سر ابھی آپ نے پوچھا تو میں نے وہ نکالا ہے. 12 جون 2012 ہے. میں پڑھ کے سناتا ہوں پھر اس پہ آپ جواب دے دیجیے. ملک ریاض کے الزامات رجسٹرار سپریم کورٹ کی تردید. سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار نے ملک ریاض کی جانب سے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سے رات کے اندھیروں میں ملاقاتوں سمیت دیگر الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ارسلان افتخار کو مبینہ طور پر پہنچائے گئے مالی مواد سے ان کے والد افتخار محمد چودھری لاعلم تھے. سپریم کورٹ کے رجسٹرار ڈاکٹر فقیر حسین نے BBC اردو سے بات کرتے ہوئے منگل کو چیف جسٹس کی ذات پر ملک ریاض کی عدالت میں بیان اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں لگائے گئے الزامات کا جواب دیا. ڈاکٹر فقیر نے ملک ریاض کے اس الزام پر کہ وہ رات کے اندھیرے میں چیف جسٹس سے ملاقات کرتے رہے کہا کہ چیف جسٹس اپنی معزولی کے دور میں 2 یا 3 مرتبہ ملک ریاض سے ملے ہیں. ملک ریاض نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ چیف جسٹس سے ان سے اپنی ملاقاتوں کے بارے میں قوم کو آگاہ کریں. نامہ نگار شہزاد ملک کے مطابق ڈاکٹر فقیر حسین نے اس ضمن میں مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملاقاتیں ججوں کی بحالی کے معاملے میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تناظر میں ہوئی تھی. رجسٹرار کا کہنا ہے کہ ملک ریاض ان ملاقاتوں کے لیے چیف جسٹس کے گھر آئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ چیف جسٹس آصف علی زرداری سے ملاقات کریں، تاہم انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا. ملک ریاض کے کاروباری شراکت دار احمد خلیل کے گھر پر وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقاتوں کے بارے میں دعوے پر ڈاکٹر فقیر حسین نے کہا کہ ممکن ہے کہ لاہور میں کسی سماجی تقریب میں دونوں شخصیات ملی ہوں اور وزیر اعظم سے چیف جسٹس کی ملاقاتیں تو ریکارڈ پر ہیں. ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس ملک ریاض کی جانب سے ارسلان چودھری کو پہنچائے گئے مبینہ مالی فوائد کے بارے میں قطعی طور پر لا علم تھے. تو یہ سر آپ نے پوچھا کہ سن لیجیے گا، یہ آپ نے کہا چونکہ کہا کہ رجسٹرار صاحب نے صحافیوں سے بات نہیں کی، وہ کبھی بھی نہیں کرتے، تو BBC سے کی 12 جون 2012 کو کی، منگل والے دن کی، اور نامہ نگار تھا شہزاد ملک BBC کا جس سے بات کی. یہ میرے علم میں نہیں ہے اس نے اگر اپنے طور پہ، لیکن ایک بات ہے میں ابھی بھی کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ یہ اس قسم کی کوئی ملاقات میری ملک ریاض سے نہیں ہوئی. شاید میرے ساتھ میرا خیال ہے زندگی میں میری ملک ریاض کے ساتھ 1 to 1 کبھی ملاقات ہیلو آئی بھی نہیں ہوئی. یہ رجسٹرار کی بات کریں، میری نہیں کر رہے جی، میں ڈینائی کر رہا ہوں جی، میں اس کی بات کو ڈینائی کر رہا ہوں کہ میری یہ مجھے علم میں نہیں ہے کہ اگر ڈاکٹر نے اس سے کوئی بات اس طرح کی کہ میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. یعنی آپ معزولی کے دوران اس کے ساتھ کبھی میں ملاقات نہیں کی، میں نے سرے سے ملے ہی نہیں؟ جی سرے سے نہیں میں سے ملا. اچھا رجسٹرار صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس اپنے بیٹے کے مالی معاملات سے لا علم ہیں. ہاں یہ ٹھیک کہا اس نے نا. تو ملک کا چیف جج اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے مالی اگر کوئی معاملات سے لا علم حقیقت ہو تو پتہ ہو نا. اگر اور اس میں جو بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارا جھوٹا ہے، یہ اگر حقیقت ہو تو پتہ چلے نا. نہیں سر، لیکن انہوں نے کہا کہ مالی معاملات سے وہ لا علم ہے. آپ وہ اس لیے کہ یہ کوئی تھا، اس قسم کا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں نا. اگر کوئی معاملہ ہوتا تو میرے علم میں بات ہوتی. اسی لیے تو سو موٹو جب ہوا اور ساری بات وہ ججمنٹ آئی اور اب اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی خود. سر آپ دوبارہ میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ ڈاکٹر فقیر محمد جو آپ کے رجسٹرار ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، میں بھی ملا ہوا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری معزولی کے دوران ملک ریاض سے ان کی 2-3 ملاقاتیں ہوئیں اور ان کا مقصد افتخار چودھری صاحب کو صدر زرداری سے ملاقات کرنے پر آمادہ کرنا تھا.
اس رجسٹرار صاحب کی اس بات کا میرے کو کوئی علم نہیں ہے اور یہ بات غلط ہے. چلو آگے چلیں. اچھا سر، آپ کے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ ملک ریاض سے زندگی میں کبھی نہیں ملے؟ نہیں، ایک آدھی دفعہ کوئی ایئرپورٹ وغیرہ پہ کوئی ہیلو آئی ہوگی، لیکن ادروائز میرا اس کا تو کبھی واسطہ ہی نہیں رہا. ان کے کورٹ میں تو جب پیشیاں ہوتی تھی پھر تو آتا ہی ہوگا. ویسے کبھی کسی گھر میں یا کسی جگہ نہیں ملے؟ اچھا، آپ نے اپنے بیٹے ارسلان افتخار کو ڈیپوٹیشن پولیس فورس میں بھجوایا تھا؟ وہ سارا ایڈجوڈیکیٹ ہو کر ختم ہو گیا تھا اور جو ڈیپوٹیشن پہ گیا تھا میرٹ پہ تھا. اچھا، میرٹ پہ تھا. اور پھر اس نے ریزائن بھی دے دیا تھا میٹرینس. اچھا ٹھیک. اچھا سر، اب آتے ہیں واپس. یہ مجھے بتائیے گا سر، یہ جو لائر موومنٹ تھی، عدلیہ بحالی مہم تھی، یہ کس لیے تھی؟ یہ فار دی ریسٹوریشن آف دی جوڈیشری تھی. آپ کو نہیں پتا؟ جی پتہ ہے. تو اس میں کیا کیا تھا مثلا؟ کیا کہ بھئی جن ججز کو ایلیگلی ڈپوز کر دیا، چیف جسٹس کو ڈپوز کر دیا وداؤٹ لافل اتھارٹی، اس کو بحال کرے. اور اس میں آزاد عدلیہ کی بھی بات ہوتی تھی. نیچرلی جب دیکھیں نا، جب ایک چیف جسٹس آپ کے کہنے کے آپ کے اپریہنشن ہے کہ میرا کہنا نہیں مانے گا، مجھے وردی میں اجازت نہیں دے گا، تو انہوں نے اسی لیے ڈپوز کیا ہوگا. سر، آزاد عدلیہ کی بھی آپ بات کرتے تھے. آئین اور قانون کی حکمرانی کی بھی آپ بات کرتے تھے. چادر چار دیواری اور بنیادی انسانی حقوق کی بھی آپ بات کرتے تھے. ریاست ہوگی ماں کے جیسی کی بھی ترانے گایا کرتے تھے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے 3 سالوں میں، جو پچھلے 3 سال گزرے ہیں، آئین ٹوٹا ہے، سپریم کورٹ پر حملے ہوئے ہیں. 3 سال پہلے سال سے اتنے سے اتنے بتائیں جی، مطلب وہ سال پچھلے سال 2000 فلان لے کر اس سے کریں. آپ کر لیں 9 اپریل، یعنی شہباز شریف صاحب کی پہلی حکومت سے لے کر پی ڈی ایم کی پہلی حکومت سے لے کر آج تک کی بات کروں، رجیم چینج سے لے کر آج تک کی بات کر رہا ہوں. میں عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے آج تک کی بات پولیٹیکل کوسچن نہیں، میں پولیٹیکل کوسچن نہیں کر رہا. میں پولیٹیکل کوسچن نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عمران خان سے کیوں نہیں مل رہے. میں آپ سے میں صرف میرا سوال سن لیجیے گا، آپ اس کا جواب. پچھلے 3 سالوں میں آئین ٹوٹا ہے، سپریم کورٹ پر باقاعدہ حملے کیے گئے ہیں، ججز کی کردار کشی ہوئی ہے، عدلیہ بے توقیر ہوئی ہے، آزاد عدلیہ ختم ہوئی ہے، آئین قانون کا بھرم ختم ہوا ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کے فیصلے نہیں مانے گئے، چادر چار دیواری بنیادی انسانی حقوق ختم ہوئے. مگر پچھلے 3 سالوں میں افتخار چودھری کو ہم نے نہ باہر نکلے دیکھا، نہ کوئی بیان دیکھا. وہ افتخار چودھری جس کے لیے قوم نکلی تھی کہ آزاد عدلیہ ہوگی، آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، ریاست ہوگی ماں کے جیسی. یہ تو افتخار چودھری کیا اب جج ہے جو باہر نکلے گا؟ پاکستان کا شہری تو ہے. تو پاکستان کے تو 25 کروڑ شہری ہیں. میں افتخار چودھری کی بات کر رہا ہوں. افتخار چودھری تو ایک سنگل آدمی، جب وہ چیف جسٹس تھا وہ ہر کام کر سکتا تھا. آج اب وہ چیف جسٹس نہیں ہے. یہ اب ذمہ داری اس کی اس وقت تک تھی جب اس کے پاس چیف جسٹس کی پوزیشن تھی. ایک ٹھہرے، اب سب سے پہلے میں ذرا وہ کیا کہتے ہیں آئٹم وائز آپ سے بات کرتا ہوں. کون سا آئین ٹوٹا؟ 90 دن میں نہ کے پی میں الیکشن ہوئے، نہ قومی جی وہ ریکٹیفائی ہو گیا نا. وہ آئین نہیں ٹوٹا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا آپ کی نے. جی اس نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی کی الیکشن کمیشن نے، آئین کو نئے سرے سے لکھنے کی کوشش کی الیکشن کمیشن کو، جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا جی الیکشن کمیشن. جو آپ نے آئین ٹوٹی وہ افتخار چودھری کے بجائے سپریم کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا اور اس کا نوٹس لے کر الیکشن ملک میں کروا دیے. آئین نہیں ٹوٹا. آگے چلیں. دوسرا آئٹم کیا ہے؟ آئین نہیں ٹوٹا. کہاں ٹوٹا؟ اگر سپریم کورٹ میں نہ کرتی، اگر سپریم کورٹ اس کو ریکٹیفائی نہ کرتی پھر تو بات تھی. 90 دن جسٹس بندیال کا 90 دن ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں تھا. جسٹس بندیال کے حکم نامہ مانا گیا. نہیں کون سا حکم؟ کہ الیکشن کراؤ وقت میں 90 دن کے اندر. دوسرے جج نے جو چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ اس نے کروا دیے. کب کروایا؟ جب 90 دن گزر گئے. نہیں اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوگا نا، کیونکہ میں تو جج نہیں تھا نا. اگلا آئٹم کون سا ہے؟ سپریم کورٹ پر کہا گیا چیف جسٹس حاضر ہو. چیف جسٹس تم ہم پہ توہین عدالت لگاؤ گے، ہم تم پہ
دیکھیں نا یہ کوشچن مجھ سے آپ نہیں پوچھ سکتے جی نا. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ اب افتخار ایک آئٹم وائز نا جی وہ افتخار یہ چودھری کس نے کہا سپریم کورٹ حاضر ہو؟ یہ قومی اسمبلی میں تقریریں ہوئی، یہ جلسوں میں مریم نواز نا نے ٹھہر جائے نا، ججز کی تصویریں دکھا کے کوئی آپ ڈیٹ وائز بتائیں، کوئی آپ ڈیٹ وائز چلے نا، سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں یہ آپ کدھر تھے؟ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ اعتکاف ہے جی، میں اعتکاف میں. آپ کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ کبھی کوئی اخبار نہیں کبھی کوئی ٹی وی چینل نہیں نا، آپ اخباروں ملک پر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں. میرا انٹرویو اخباروں پہ نہیں بیس کرے گا، میرا انٹرویو حقیقت پر کرے گا. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا آئین کب ٹوٹا؟ نہیں افتخار چودھری پوچھ رہے ہیں کہ آئین کب ٹوٹا؟ افتخار اگر آپ کہتے ہو نا، یہ کوشچن اس وقت کرتے جب میں چیف جسٹس تھا. جب پرویز مشرف نے آئین توڑا تو اس نے اس کے آرڈر کو اسی دن شام کو سسپینڈ کیا. جب آپ نکلے معزول ہو کر تو کتنے آپ کے ارد گرد نہیں چیف تو ادھر جسٹس تھے؟ ابھی دیکھیں نا، کتنے لوگ چیف جسٹس تھے آپ کے؟ وہ دیکھیں نا، اب آپ یہ بات اس آدمی سے پوچھیں جو کہ چیف جسٹس ہو. سر میں کہہ رہا ہوں بحیثیت پاکستانی آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوا؟ دیکھیں دکھ کی بات ہے کہ جب آپ آئٹم وائز بتائیں گے کیوں نہیں دکھ ہوگا، لیکن آپ کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے آپ ثابت تو کرو. جس دن مریم نواز نے جلسے نا مریم نواز کی کوئی ڈیٹ بتاؤ. جس دن مریم نواز نے سیاسی جلسے میں تصویریں لگا کر سپریم کورٹ کے سرونگ ججز کی، یار وہ کوئی ڈیٹ بتاؤ، کوئی وہ بتاؤ. میں ابھی ڈیٹ بتا دوں گا تو آپ کیا کر لیں؟ جی میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ پر نہیں کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ یہ بات. اچھا آپ کو نہیں پتا کہ مریم نواز نے تو آپ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن دے دیتے. آپ کو میڈیا والے آپ کوئی آپ کا اخباری بیان اچھا 4 سپریم کس کیپیسٹی میں کہ بھائی اس بھائی سپریم کورٹ افتخار چودھری آل ان آل نہیں ہے اس ملک میں. اس ملک میں 352 پارلیمنٹیرینز ہیں. اس ملک میں ماشاءاللہ آپ جیسے میڈیا کے لوگ ہیں. اس ملک میں آپ جیسے لوگ روز بیٹھ کر ٹی وی پر ڈسکشن کرتے ہیں. اس جس میں آپ لوگ ہر معاملہ سپریم کورٹ لے جاتے ہیں، آپ لے جاتے ہیں. افتخار چودھری سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ سر افتخار چودھری نے کبھی کوئی بات نہیں کی، کبھی کوئی اس پہ نہیں. افتخار چودھری کو ایسا کوئی موقع بھی نہیں ملا، اور افتخار چودھری جب تک فیکٹس اینڈ فگر سے آپ بات نہیں کرو گے اس کا سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پچھلے 3 سالوں میں ججز کی کردار کشی ہوئی؟ ججز نے کنٹیمپٹ کا نوٹس لیا. اگر کردار کشی ہوئی تو میں تو اگر جج ہوتا تو میں نوٹس لیتا. عدلیہ بے توقیر ہوئی؟ بالکل نہیں. 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا ٹھیک کی بات آپ کر رہے ہو؟ چیف جسٹس حکومت لگائے گی. دیکھیں نا چیف آئینی بینچ ایک منٹ رک جائے. 26 ترمیم کس نے پاس کی ہے؟ پارلیمنٹ کون ہے؟ پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ جس کے پاس آئین میں اختیار ہے نا جی. اور اس 26ویں ترمیم کا میٹر کہاں پر پینڈنگ ہے؟ سپریم کورٹ میں، آئینی بینچ میں، جس میں بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اب تو سپریم کورٹ سونی کچھ نہیں اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. آج آپ کی جس اچھا آپ ہوتے سر، آپ نے میں بڑا حیران ہوا پہلی دفعہ کہ آپ نے کہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں. نہیں میں بالکل نہیں. میں نے کہا کہ میرے پاس وہ پاور تو نہیں ہے نا میں جو چیف جسٹس ہوں. سر پھر دوسری بات آپ مجھے کہتے ہو کہ ابھی آئینی ترمیم، تو وہ میٹر سب جوڈس ہے. سر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی رائے نہیں ہے، آپ سارا کچھ جو ہو رہا ہے ٹھیک نہیں. کس صورت میں رائے؟ میں کوئی ریپرزینٹیٹو ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں سینیٹر ہوں. آپ ماشاءاللہ آپ تو شاید آپ کی پارٹی نہیں رہی، آپ کی ایک پارٹی بھی تھی نا؟ نہیں اگر پارٹی ہو تو پارٹی نے سنے کیا کرنا. سیاستدان بھی تھے نا، سابقہ چیف جسٹس بھی ہیں نا. دیکھو میں اگر سابقہ چیف جسٹس ہوں، سابقہ چیف جسٹس تو نہیں ہوتا ہے نا، ڈیفرنس ہے نا. اگر پارٹی بھی ہو، چلیں کتنی پارٹیاں یہاں پر 100 پتہ نہیں کتنی ہیں، کیا نہیں آپ کی کیا نام تھا سیاسی جماعت؟ پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی. تو پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کا چیئرمین، پولیٹیکل آدمی، سابق چیف جسٹس، جس کے لیے ہم سارے نکلے کہ عدلیہ بحال کرانی. دیکھیں میری بات سنیں، یہ آپ کو کیوں پریشانی ہے کہ 4 دیواری کچھ نہیں، جب یہ سارے میٹر تو سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے. کون سی سپریم کورٹ سر؟ وہی جو آپ کی سپریم کورٹ ہے جس کو آپ کی پارلیمنٹ ریکگنائز کرتی ہے. سر آپ کے جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج خط لکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کو. دیکھیں میری بات سنیں، اگر میں چیف جسٹس ہوتا آپ یہ کوشچن مجھ سے ضرور پوچھتے، اور ریلیونسی اس وقت آپ چیف جسٹس ہوتے تو 26ویں آئینی ترمیم آ جاتی تو قبول کر لیتے. نہیں میں جیسے 18ویں کی ترمیم آئی تھی ہم نے سنی تھی، 26 کی بھی سن لیتے. دیکھیں ہم کوئی سو موٹو اس کی ترمیموں کو نہیں ختم کرتے.
پٹیشن آتی ہم سن لیتے ہیں، اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دروازے کے باہر کیا ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں جو فیصلہ دینا دے دیں گے اس کو۔ سر میرا سوال یہ غالباً میں نہیں سمجھا پایا کہ پچھلے 3 سالوں میں آئین ٹوٹا ہے، میں اس میں آپ کے ساتھ ایگری اس لیے نہیں کرتا سپریم کہ کورٹ بہت پر سے ہم نے میٹر چلیں اس کو مختصر کریں۔ حملے ہوئے ہیں، وہ لوگ وہ لوگ جو آپ کے لیے سڑکوں پر نکلے، ان پر برا وقت آیا ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں۔ کون سا وہ لگ، وہ سارے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ سارے جو ہے نا آج جو ہے نا گورنمنٹ میں لوگ ہیں، وہ سارے لائرز آج پریکٹس کرتے ہیں، 26ویں ترمیم کی موومنٹ چل رہی ہے، پٹیشنیں فائل ہوئی ہوئی ہیں، کون گھر میں بیٹھے؟ تو آپ کا کوئی کردار نہیں اس میں؟ نہیں، کیوں میرا کردار نہیں ہے؟ میرا کردار یہی ہے کہ اگر میں چیف جسٹس ہوتا، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کل صبح یہاں سے جو ہے نا آپ کو کہوں بٹی صاحب چلتے ہیں ادھر سے یہ کون سا ڈی چوک میں جا کر جلسہ کرتے ہیں، میں اور آپ کر سکتے ہیں یہ کام؟ آپ نے جب چیف جسٹس تھے 79 از خود نوٹس لیے، 79 نہیں، یہ غلط بات ہے، میں نے بہت لیے۔ مین جو ہمارے میں کہتا ہوں میں نے اتنا، میرا آفس مطلب ہم نے ایک سیل بنایا ہوا تھا، اندازاً کتنے؟ پتہ نہیں ہزاروں میں ہوں گے، ہزاروں آج خود نہیں وہ تو سیل کا کر رہا تھا نا، جو آپ نے آج خود نوٹس لیے وہ 79 ہے۔ نہیں زیادہ تھے، مجھے یاد نہیں زیادہ۔ اچھا، اگر ہم 500 کر لیتے، نہ آپ کا رہا نہ میرا رہا، 500 آج خود نوٹس لیے آپ نے اس وقت کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور ابھی میرے سامنے آپ کے بیان ہیں، کراچی سے رینجرز فارغ کریں، پولیس کی تنخواہیں دگنی کریں، حالات درست ہو جائیں گے، پیٹرولیم کی قیمتوں میں ہفتہ بار رد و بدل نہ کیا جائے، سب مل کر عوام کو لوٹ رہے ہیں، عدلیہ کی طاقت سے دہشت گردی کے چیلنج پر قابو پا لیں گے، نیب سمیت قومی اداروں پر عوام کا اعتماد ختم ہو گیا ہے، عوام عدلیہ کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، ایوان صدر میں سیاسی سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے۔ آج جمہوریت جنرل کیانی کی وجہ سے اور کراچی بار کے وفد سے گفتگو کی آپ نے، سپریم کورٹ کے فیصلوں سے ملک میں جمہوریت ہے، یہ افتخار چودھری کہاں گیا؟ تو جی وہ افتخار چودھری ریٹائر ہو کے اپنے گھر آ گیا نا، تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کا تو ریٹائر میں کوئی کردار آپ کا نہیں رہتا؟ ایز اے پاکستانی کوئی کردار کیوں نہیں؟ پاکستانی تو بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے، ایز اے پاکستانی تو میری جان حاضر ہے اس کے لیے، اس ملک کے لیے، تو باقی سسٹم جو رن کرنا ہے وہ میں نے نہیں آج آئین قانون حکمر وہ چودھری افتخار نے نہیں کرنا ہے، افتخار چودھری نے نہیں کرنا ہے، وہ جو ہیلم آف دا افیئرز میں ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، ججز ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ آپ یہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا کل جا کر سو موٹو پاور، یہ آپ کو ہم سمجھ لیں کہ اب ہمارا افتخار چودھری مکمل ریٹائر ہو گیا؟ نہیں وہ تو ریٹائرمنٹ تو ہوتی ہے، ریٹائرمنٹ ہے نا۔ تو یعنی اب آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ کیوں نہیں تعلق؟ کوئی واسطہ نہیں، اس ملک سے کوئی تعلق کیوں نہیں؟ اس ملک کا آئین سے کوئی تعلق نہیں؟ اس ملک کا آئین اور قانون اور سپرمیسی کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ سر تو آپ ایک بیان تو دے سکتے ہیں نا کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط؟ اگر جو بیان دے رہے ہیں اس کو آپ پڑھتے ہیں، اس کو تو آج پڑھتے ہیں لوگ۔ سر میں دیکھیں آپ کا چلے میں آپ کے جب کوئی آئندہ ہوگا آپ میری ذرا توجہ مبذول کرانا، میں بیان آپ کو لے دوں گا، آپ دے دیں۔ میں ابھی لے لیتا ہوں۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہے؟ اس کا کیس پینڈنگ ہے، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا۔ اور یہ جو الیکشن وقت پہ نہیں ہو ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کو ریکٹیفائی خود سپریم کورٹ نے کر دیا، 90 دن میں الیکشن کروا دیا۔ ماشاءاللہ، تو پھر تو سارا کچھ ہی ٹھیک ہے۔ تو سر اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا افتخار محمد چودھری ریٹائر ہو گیا ہے، اب ہم ان سے کوئی توقع نہ کریں۔ اور اچھا سر چلیں آگے چلیں، کوئی اور آپ نے ایک تحفہ دیا اس ملک کو اور اس کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ۔ میں نے کیسے دیا؟ تو آپ قاضی فائز عیسیٰ بتاتے ہیں کہ میں دفتر میں بیٹھا تھا، مجھے افتخار محمد چودھری کا جی فون وہ آیا، بلوچستان ہائی کورٹ میں ان کو چیف جسٹس میں نے لگایا تھا۔ یعنی ایک دن بھی بندہ جج نہیں بنا، آپ نے ڈائریکٹ پکڑ کے چیف جسٹس وہ کیونکہ قانون کی اجازت ہے نا، ہے۔ اور اس ملک میں یہ صرف پہلا تو نہیں تھا نا، اس سے پہلے بھی چیف جسٹس لگتے رہے۔ نہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی میں بات کر رہا ہوں۔ نہیں تو اس لیے کہ پریسیڈنٹس تھیں تو اس کو بلوچستان کا، میں آپ کے کیونکہ بلوچستان میں تمام ججز نے دیکھیں سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں لے جاؤں، یہ کہتے ہیں اگست 2009 میں جب ساری ہائی کورٹ خالی ہو گئی، ایک جج نہیں ہے، فنکشنل نہیں ہے، اور اس پریسیڈنٹ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں، آپ نے، اور ہی واز اے کمپیٹنٹ پرسن، ہی واز اے کوالیفائڈ پرسن، ہی واز اپوائنٹڈ۔ اس میں گریونس آپ کو کیا ہوا؟ میں ڈائریکٹ چیف جسٹس۔ ہاں اور سر نہیں بھائی، یہ سندھ کے یہ توفیل علی عبد الرحمان کا کبھی نام سنا آپ نے؟ نہیں سنا میں۔ جج یہ جو ہے ہماری میڈم شیریں کیا ہیں، وہ سینیٹر ہے نا، شیری رحمان، ان کے ریلیٹو تھے، وہ اچھا، بتایا تھا، پوچھ لیجیے گا۔
डायरेक्ट सिंध हाई कोर्ट के लगे भुट्टो साहब के वक्त में। जी नहीं, आपने कोई खिलाफ कानून काम नहीं किया होगा। आपने कहा ना डायरेक्ट लगा नहीं, मैंने कहा ये डायरेक्ट लगा, मैंने कहा कि ये जो तोहफा अपने इस कौम को, तोहफा क्यों सर ये मेरे लिए तो तोहफा है, मेरी राय है ना, नहीं ना, मेरी आप राय है कि क्वेश्चन तो मुझसे पूछो तोहफा, जब आप मुझसे पूछोगे ना तो मैं आपसे पूछूंगा तोहफा क्या। तोहफा इसलिए है कि ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह-तरीन फैसलों वाला जज है। लेकिन अगर उसके फैसले आपको पसंद नहीं है या मुझे पसंद नहीं है तो मैं तो उसको तोहफा आप समझते हैं कि बड़ी पार्टी से एन इलेक्शन से पहले उसको यार बदला ये ले देखें, ये जो आपकी भी पार्टी है, दोनों पार्टी की बात नहीं। देखिए बात ये होती है, एक सुप्रीम जजमेंट कोर्ट को तकसीम किया नहीं, उसने, आप सुन लो, अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सकता। एक जजमेंट है, वो आपको अच्छी लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। आप पता नहीं किसी पार्टी की बात कर रहे हैं, शायद आपको नहीं अच्छी लग रही होगी, किसी को अच्छी भी लग रही होगी। सर मैं अगर उस जजमेंट को क्रिटिसाइज करूंगा, मैं अपने एंगल से करूंगा, आप अपने एंगल से करूंगा। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन से ऐन पहले काजी फैज़ ईसा साहब ने टेक्निकल बुनियादों पर बल्ला लेकर पार्टी को टेक्निकली आप नॉकआउट उसमें कर अब दिया, चले जाते हैं ना अपील में। टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। मुझे ये बताइए, ये फैसला आप इसको ठीक है ये फैसला? नहीं, आप उसको अपने तौर पर ठीक कहो या बुरा कहो, पाकिस्तान नहीं, ये आपका राइट है, जी ठीक कहना बुरा कहना मेरा काम नहीं है। जजमेंट को आप जब पढ़ते हो तो जजमेंट होती है, आप उसको बुरा कहोगे मैं तो नहीं कहता। पाकिस्तान आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी अगर इलेक्शन लड़ती और माशाल्लाह अगर वो नंबर 1 पे होती या नंबर 2 पे होती, नंबर 3 पे होती, आपसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आपसे इंतखाबी निशान छीन लेता और आप इलेक्शन में कब कोई जूता, चिमटा, किताब, इससे आपके कैसा लगता आपको इस तरह? नहीं, आप देखिए किस पार्टी की तो पॉलिटिक्स ना करें प्लीज। सर मैं एक ना प्लीज एज ए सियासतदान नहीं, नॉट सियासतदान, छोड़ दें आप इंटरव्यू दूसरे इसके बाद में बताऊं। अगर मुझे मेरी आप बात करते हो, मैं रेमेडी अवेल करता, मैं सर पर हाथ रख के रोता ना गलियों में खड़ा होकर, मैं रेमेडी अवेल करता। जब देखें ना लोगों ने 26 अमेंडमेंट जो आई है, रेमेडी अवेल की हुई है ना, आज नहीं तो हफ्ते दिन के बाद लग जाएगी। फैसला 18वीं तरमीम का फैसला होकर 19वीं नहीं आई थी। और जो सुप्रीम कोर्ट तकसीम की काजी फैज़ ईसा ने, फिर वही बात, ये तकसीम आपकी नज़र में है, आपकी नज़र आप में कोई बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। अगर जजेस के देखें, ब्रदर जजेस के दरमियान अगर कोई किसी वक्त डिफरेंसेस होते हैं, उसमें हम और आप पार्टी नहीं बन सकते। वो उनके देखें ना, एक लीगल इंटरप्रिटेशन पर भी इख्तलाफ होता है, जजमेंटों में भी डिसेंटिंग ओपिनियन आ रहा होता है। इसका क्या मतलब है? तकसीम हो गई। इसको तकसीम नहीं कहते, ये तकसीम कहते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट जिनको ये पता ही नहीं है कि इंस्टीट्यूशन वर्क। अभी जो पार्लियामेंट के बीच में अपोजिशन वाले बैठे होते हैं, शाम को बैठे खाना खा रहे होते हैं, वहाँ एक दूसरे के अगेंस्ट स्पीचेस कर रहे होते हैं। इसको तकसीम नहीं कहते, ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज चीज़ें हैं। सर मैं मान लेता हूँ आप 2006 में स्टील मिल फ़रोख्त होती है, इसकी निजकारी होती है, गालिबन आरफ हबीब ग्रुप है। आप इस फैसले को कालअदब करार देते हैं? मैं नहीं देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट देती है। जी आप उसके बेंच के सरबराह थे कि? जी मैं सरबराह था 2006। आज स्टील मिल पर एक अंदाजे के मुताबिक 229 अरब का कर्जा है। 2015 से ये स्टील मिल बंद पड़ी है, मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी हैं, पेंशन की मद में और तनख्वाहों की मद में अरबों खर्च हो चुका है। आपके एक फैसले से इस मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ। इसके जजमेंट से क्या वास्ता है इसका? आपको क्या और आज इसकी ज़मीन की और आज के एसेट्स की जो आपको वैल्यू पता कितनी है? 3600 अरब, 3400 अरब। ये आपके फैसले से हुई है? तो जब आज उसकी एप्रिसिएशन आई तो इसकी वजह से आई ना। आप उसको कौड़ियों के भाव आप पढ़ें, हमने ये नहीं कहा था कि आप ना बेचें, हमने ये कहा था कि इरेगुलरिटीज़ और इरेगुलरिटीज़ को ठीक करें। ये आपकी एक किस्म की रीढ़ की हड्डी होती है, आप उसको बेच रहे हो कि जो कि इस मुल्क का वो जो कौन है दूसरा मुल्क हमारे इंडिया का, वो कोई एक जो इसका स्टील का टाइकोन है कोई बहुत बड़ा, ये इनडायरेक्टली उसको जा रही है। और उसमें आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी लाएं। जंदल साहब, पता नहीं क्या उसका नाम था, लेकिन वो हमने इसलिए नहीं लिख सकते थे, पार्टी नहीं थी हमारे सामने। अच्छा, ये यानी इसका मतलब है कि उस वक्त हुकूमत या शौकत अजीज़ हुकूमत इनडायरेक्ट इंडियन बिजनेसमैन को ये बेच रही है। ये मैं इसलिए नहीं कह सकता कि उसमें इरेगुलरिटीज़ एंड इरेगुलरिटीज़ की बात, मैंने कहा था नाम नहीं लेंगे अभी।
irregularities and پڑھیں نا آپ ججمنٹ پڑھیں. سر مجھے ابھی آپ پارلیمنٹ کے تقدس کی بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں, یہ حکومت بیٹھی ہے, یہ فلانی بیٹھی, آپ ان کو حکومت کو بھیجنے دیتے؟ آپ کو کیا نہیں تو پھر عدالتیں آنکھیں نہیں بند کر کے بیٹھ سکتے. انٹر کانسٹیٹیوشن میں جب بھی کوئی انلیگلٹی ہوگی تو آپ نوٹس لیتے ہو. سر آپ کو نہیں پتا کہ آج اسٹیل نہیں, مجھے آج یہ پتا ہے کہ آج اس کی قیمت جتنی میں نے کتنی بتائی 3600 بلین اس کی ہے. سر یہ خرید لیں گے اگر آپ کو 3600؟ آج آپ دے دیں گورنمنٹ آف سندھ کو. آج وہ بلکہ پرسوں چوتھ انہوں نے کوئی لوگوں کی پیمنٹ کر کے کچھ کر بھی رہے ہیں. 2015 سے یہ جو بند پڑی اور ملازمین تنخواہیں نہیں تو وہ دیکھیں نا, میری بات سنیں, اس ملک میں چھوٹی سی چھوٹی تو مل چل رہی ہے اور اس کو انٹینشنلی کہ گورنمنٹ کی ہے, آپ چلانا نہیں چاہتے. اور آپ کو پتہ ہے اس کے فیکٹس, یہ ٹوٹل سٹیل مل جس کی اتنی پتہ نہیں کتنے 100 ایکڑ زمین ہے, اس کے اوپر کتنی بڑی مشین ہے, 700 ایکڑ, اور اس کے بعد اس کے ساتھ وہ جو ہے نا ایک وہ کہتے ہیں جیٹی ہے اس کی اپنی, اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ ہے, اس کو آپ جو ہے نا کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہے تھے. اس کو کہتے تھے irregularity and illegality. ہم نے کوئی اپنے گھر نہیں افتخار لے کر گیا, میرے گھر میں یا میرے کسی رشتہ دار کے پاس نہیں گئی ہے, یہ اس ملک کا ساسا تھا. آپ اپنے اس فیصلے پر آج بھی آپ کو کیوں؟ میں تو اس پر اتنا خوش ہوں کہ کم از کم ہم نے دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ڈیفنس میں کام آتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں کبھی بنتی ہیں. آپ اس طریقے سے اٹھا کر پھینک دیں. یہ جو پرائیویٹائزیشن کا لوگ جو کرتے ہیں اس پہ یہی آبجیکشن آ رہے ہیں نا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے. آپ اس کی پوری طرح فیکٹس نکال کے پڑھیں, یا میں ابھی ججمنٹ آپ کو دے دوں, آپ پڑھیں. اس میں تو ہو کیا رہا تھا, جتنے بار آپ بیچ رہے تھے نا اس سے زیادہ تو اس کا جو ریزرو پڑے ہوئے تھے اسٹاکس. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کی حکومت, اس وقت کی پارلیمنٹ, اس وقت نہیں, پارلیمنٹ اس میں بالکل شامل نہیں تھی. اچھا, اس وقت کی جو تھے نا پرویز مشرف کی حکومت تھی, اس کا سارا کردار تھا. اچھا, پارلیمنٹ میں بالکل کوئی سینکشن نہیں دی تھی, پارلیمنٹ میں کوئی اس میں جو ہے نا صحیح نہیں تھی. اب سر 2015 سے جو بند ہے اور ملازمین کی تنخواہیں, یہ دیکھیں نا, یہ تو پھر ایڈمنسٹریٹو کام ہے نا, یہ جوڈیشری کا تو نہیں ہے نا بھائی صاحب. آپ نے تو کہیں ہوتا ہے کہ حکومت سرکاری ادارے چلائے؟ یہاں پر سرکاری ادارے چلانے کی تو بات نہیں ہے, یہاں پر یہ چلانے کا آپ نے ریگولرٹی کی ہوئی ہے. نجکاری کر رہے تھے, وہ نجکاری جو کر رہے تھے, نجکاری میں اس میں اتنی بڑی جو ہے نا وہ irregularities تھیں جو آپ کی اتنی قیمتی تھی, وہ آپ اس کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہے تھے. اچھا, آپ جیسے میڈیا کے لوگ, آپ جیسے سر پہ اٹھایا ہوا تھا. اور فیکٹس دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ کے میڈیا میں ایسے لوگ ہیں, آپ تو ایسے زبانی بات کر رہے ہو نا وتھ ڈیو ریسپیکٹ, وہ فیکٹس لا کے دکھاتے ہیں. کہتے ہیں سر ابھی وہ جو کل آج جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر آخر وہ بھی تو میڈیا کہنا کہ اگر یہ 29% امریکہ ہم پر لگا رہا ہے, کتنے بلین کا ہم کو نقصان ہوگا, اور انہوں نے سلوشن بھی ساتھ دیا ہے. میڈیا کا آدمی جی سر, کہ جی ہم وہاں سے تیل خریدیں گے, پتہ نہیں کیا, میں شام کو دیکھ رہا تھا, کل آئے گا پیپر میں پڑھیں گے اس کو. یار اتنا مطلب نالج ہوتا ہے, تو اتنا لوگوں نے اس پہ وہ کہ سر یہ لوٹ مار ہے. آپ لوٹ مار اپنے گھر کا ہونے دیں گے؟ بلوچستان نہیں, آپ کو اپنا گھر کا لوٹ مار ہونے دیں گے؟ سر میرا تو خیال ہے کہ آپ کو وہ نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا. نوٹس نہیں تھا, پٹیشن تھی. پٹیشن ہو, نوٹس ہو, آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ میرا کام ہے, عدلیہ کا کام نہیں ہے. یہ کیسے عدلیہ کا کام نہیں ہے؟ حکومت کا کام ہے بھائی. جب ایک ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, آپ ٹرانسپیرنسی سمجھتے ہو, جی, ٹرانسپیرنسی نہیں تو آپ کیا کرو گے؟ آگے چلیں. بلوچستان چاغی میں غیر ملکی کمپنی جو ریکوڈیک پر کام کر رہی تھی, آپ نے بے ضابطگیوں پر اس معاہدے کو بھی کالعدم قرار دیا. آپ کے اس فیصلے کے بعد ملک کو $6 ارب کا جرمانہ ہوا. کون سا جرمانہ ہوا؟ $6 ارب کو. اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے ہیں. جو آج واپس آ گئی ہے اس ججمنٹ کی وجہ سے آئی ہے, اور وہ ججمنٹ انٹیکٹ ہے. یہ آپ کی جو بھی مطلب تھے لوگ, وہ وہاں پر ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکے آربیٹریشن ٹریبونل کے سامنے. اس ججمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے, یہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے. اچھا, جو $6 ارب جی, یہ وہ آربیٹریشن سے ہوئی ہے. وہی تو میں کہتے ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ, اب ججمنٹ تو پڑھیں پہلے نکال کے. نہیں تو آپ کو کیا ضرورت تھی ریکوڈیک پہ, کیا ہو رہا ہے اس میں پٹیشن آپ کے پاس سامنے آئی ہوئی تھی. ہاں, تو پھر تو آپ اس میں آپ دیکھیں گے نہیں کیسے ہو رہی ہے. جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ سر راستہ تو یہ روڈ کا ہے, آپ نہیں کہتے میں دیوار سے جاؤں گا, میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا, کیا کروں گا؟ آپ کی ڈیوٹی یہی ہے. جب آپ آئین میں کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے. وہاں پر آپ جو ہے نا وہ سول ریویژن یا کوئی لوگوں کے ایوکشن کے میٹر نہیں ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہو. سپریم کورٹ از دا بگ
इंस्टीट्यूशन ऑफ द जुडिशरी। तो आप को अभी आपको कितना अरब रुपए का आजकल फायदा है, अब बल्कि अभी वहाँ तो वो भट्टियाँ शट्टियाँ भी लग रही हैं, कितने लोगों को फ़ायदा आपका हो रहा है, वापस सारा रिस्टोर हो गया आपको। अब आपके पास कितना सरमाया है कि आप इसको अगर आबाद कर लें तो आप दुनिया जहान के कर्जे उतार सकते हैं। सर जब आपने इसको कालअदम करार दिया इस फैसले को, वो चले गए आगे अदालत में, आलमी अदालत में? नहीं, आलमी अदालत में नहीं गए, वो एक ट्रिब्यूनल होता है सर वही आलमी अदालत का दैट इज नहीं वो, अच्छा कौन सा वो एग्जिट कहलाता है, पता नहीं क्या चतरा, वो ट्रिब्यूनल होता है। बाहर चले गए वो, उन्होंने ट्रिब्यूनल के पास गए, आर्बिट्रेशन के ट्रिब्यूनल जी के जी, पास। और वहाँ उनको जुर्माना हो गया हमें तो इसलिए कि आपने डिफेंड ही नहीं किया, आपके लोग वहाँ पर भी इन्वॉल्व थे। ये सब बाद में पता चला, केस रजिस्टर नहीं हुए हैं, नैब ने केस नहीं रजिस्टर किया। भट्टी साहब मतलब आप बेखबर नहीं, आपको पता है सारा सर। और आज सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी आप हैं। जी सर, वो क्यों? पाकिस्तान, अच्छा आप पाकिस्तान नहीं हो? जी मैं पाकिस्तान हूँ, मैं तो और इसकी वजह अब तो देखें ना, कल जो परसों कॉन्फ्रेंस आप हुई है, सबसे ज़्यादा हाईलाइट ये इश्यू हो रहा था जो कोई मिनरल पे नहीं हुई। यानी इसका मतलब है आज आप अपने इस फैसले पर नहीं, भी, फैसले की बात नहीं होती, आप इस फैसले पर खुश हैं ना? ना इस पर फैसले पर ना खुश होने की बात होती है, नाराज़ होने की बात होती है। इसमें आपकी ड्यूटी की बात होती है कि मैंने इसको अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। देखिए जज का ये तो काम आज नहीं आपका है, ज़मीर मुतमईन है? जज का ये काम नहीं है कि उधर इस बंदे को फांसी क्यों लगाई है। जज का ये काम है कि सर कानून के मुताबिक इसको फांसी लगाई। आपका ज़मीर मुतमईन है? दैट्स वाई मैं कह तो रहा हूँ कि आज कितनी सेटिस्फेक्शन की बात है कि कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो इस पर हो रही थी। अच्छा आपने कवरेज दी उस पर? जी जी सर। नहीं Mind अपने and मीडिया mirrors। पर जी जी सर, definitely। आपने कोई हाईलाइट की कोई चीज़? जी, आपको ये करना चाहिए था। हाँ और उसमें आप इस मामले को अच्छा तरह मुझसे जानते हैं, आपको तो बल्कि वहाँ कराची जाने के बजाय इसको हाईलाइट करते जी सर। और इसको आप कवर करते सर, और ये बात आप कहते कि क्यों, क्योंकि कुछ बातें आपको पता है इसकी। जी सर। आगे चले। अच्छा सर, अब आज इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब अपने पीछे वैसे चीफ जस्टिस देखता है अपना टेन्योर, तो कौन से ऐसे चंद फैसले हैं या चंद काम हैं जिस पर वो आज खुश होता है? सब बातों पर खुश है, चंद कोई ऐसा फैसला नहीं है। चंद क्यों है, जो भी नहीं, जो आपको होता है ना जो टॉप पर, नहीं कोई टॉप, केस तो केस होता है, उसमें कोई ना टॉप का होता है ना लोअर का होता है। यानी आप अपने पूरे मैं कहता हूँ मैं अपने पूरे तौर से अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपने ज़मीर के मुताबिक मुतमईन बैठा हूँ। सर अब सुनिए, आखिरी सवाल है मेरा। नहीं यार, और कुछ ज़्यादा कर लो। और आखिरी सवाल है, और ये ज़रा सुनिएगा सुनिएगा। आपके जब मूवमेंट चल रही थी तो ये क्या खूबसूरत तिराना था, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। रियासत होगी माँ के जैसी, हर एक शहरी से प्यार करेगी, दुनिया की तारीख गवाह है, अदल बिना जबूर ना होगा, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चकना चूर ना होगा, अदल बिना कमज़ोर इदारे, अदल बिना कमज़ोर इकाइयाँ, अदल बिना बेबस शहरी, अदल बिना हर सिमत दुआइयाँ। और दुनिया की तारीख में सोचो कब कोई मुनसिफ कैद हुआ है, आमर की अपनी ही अना से अदल यहाँ नापैद हुआ है। अदल के ऐवानों में सुन लो असल मुनसिफ फिर आएंगे, रोटी कपड़ा और घर अपना लोगों को हम दिलवाएंगे, आटा बिजली पानी ईंधन सबको सस्ते दाम मिलेगा, बेरोजगारों को हर मुमकिन रोजगार और काम मिलेगा, रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। किधर गए वो मुनसिफ, किधर गए एतजाज हसन, किधर गए वो सब वादे? वो 15 दिन में थोड़ी ये काम होता है, इसमें टाइम लगेगा। कितना है सर? अब अल्लाह करे कि इस मुल्क में जितना आप वो डालोगे गुड़ उतना मीठा होगा। जो आपने गुड़ डाला है सर उसको, वो अल्लाह का शुक्र है, वो जो मैंने गुड़ डाला मेरा मुतमईन ज़मीर मुतमईन है। सर ये आपका काम था, रोटी कपड़ा और घर अपना लोगों को तो हम जब मेरी बात सुने, जब एक आदमी को लाइफ की प्रोटेक्शन का आर्टिकल 9 में आप बात करते हो तो रोटी कपड़ा ही दे रहे हो ना। आर्टिकल 9 पढ़ा है आपने कभी? आटा बिजली एक सेकंड पानी जी, ईंधन, रुक जाए ना। आप बताइए। आपने आर्टिकल 9 पढ़ा? आर्टिकल 9 में वो क्या उसमें कहता है लाइफ एंड सिक्योरिटी, लाइफ आपका आटा रोटी कपड़ा, और सिक्योरिटी की बात करते हो बिजली है वो। तो और क्या हमने किया? कौन सा ऐसा इशू है कि जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडजुडिकेट नहीं हुआ है और नहीं हो रहा है? आजकल भी हो रहा है। अब लोगों की ज़िंदगी के सवाल मौत पर पटिशन चल रही है ना आजकल। सुबह मैं और आप उठकर उसकी सारी प्लीडिंग पढ़ते रहते हैं ना। ये लाइफ के लिए हो रहा है ना सारा। ये जो एक बड़ा केस चल रहा है, हाई प्रोफाइल केस चल रहा है, कौन सा?
وہ جو ہے اس کی یہ جو ہے کون سی ہے یہ آرمی ٹرائل کیا ہو ملٹری ٹرائل والی جی سر تو وہ لائف کی بات چل رہی ہے جی کہ سر ان کو کدھر چلانا ہے تو یہی ہے نا ملک اس طرح کا چلتی فورٹ نائٹ سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ آرٹیکل 9 کی انفورسمنٹ ہوتی ہے 10 کی ہوتی ہے 14 کی ہوتی ہے یہ سپریم کورٹ کرتی ہے آپ فکر نہ کریں آپ امید رکھیں انشاءاللہ یہ جتنی باتیں اعتزاز صاحب نے کہی تھی اللہ کرے گا پوری ہوں گی میں سر مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھینک یو ویری بہت مچ شکریہ سر Thank you.